جی آداب ناظرین، ہمارا آج کا پروگرام میں عرفان عارف تحریک بقائے اردو کے فیس بک پیج سے اسٹریم یارڈ کے وساطت سے آپ کے روبرو آیا ہوں لے کر آج اپنے ایک نئے مہمان کو، جی ہاں، جن کا تعلق ویسٹ بنگال سے ہے۔ نام ہے ان کا ڈاکٹر صابرہ ہینا۔ جی ہاں، آپ کی سکرین پر ہیں، آپ کے سامنے ہیں، آپ کے روبرو ہیں ڈاکٹر صابرہ ہینا صاحبہ۔ سب سے پہلے میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں، آپ کو اس پیج پر آنے کے لیے، اس پروگرام میں آنے کے لیے آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں، آپ کا خیر مقدم کرتا ہوں۔ تو میں چاہوں گا کہ ہمارے ناظرین میں سے دیکھیے ڈاکٹر مشتاق احمد وانی صاحب بھی آپ کو مبارکباد اور خوش آمدید کہنا چاہ رہے ہیں۔ جی ہاں، تو ناظرین میں آپ کو بتاتا چلوں، ہمارے آج کے مہمان ڈاکٹر صابرہ ہینا صدر شعبہ اردو ہیں، TDB کالج رانی گنج ویسٹ بنگال سے۔ تو آج ہمارے مہمان اور بالخصوص یہ مدیر اعزازی بھی ہیں صدائے اردو کے، رضوی صاحب بھی آپ کو خوش آمدید کہہ رہے ہیں۔ تو میں چاہوں گا کہ ہمارے اس پروگرام کے فارمیٹ کے تحت آپ کا استقبال ہم کر چکے ہیں، میں چاہوں گا کہ جو دو چار باتیں میں نے کہی ہیں کہ آپ ڈاکٹر صابرہ ہیں، ہینا ہیں، اور ڈاکٹر یعنی ابتدائی تعلیم و تربیت آپ نے کہاں، کس طرح، کب، یہ تمام مراحل جو ہیں طے کیے ہیں۔ شازیہ نسیم بھی آپ کو آداب کہہ رہے ہیں۔ تو میں چاہوں گا کہ آپ اپنی زبانی ابتدائی تعلیم و تربیت کی کہانی خود پیش کریں۔ جی السلام علیکم، میری آواز جا رہی ہے؟ ہاں جی، ہاں جی، بسم اللہ۔ سب سے پہلے تو میں اپنے بارے میں کچھ بھی بتانے سے پہلے میں تحریک بقائے اردو کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گی کہ کشمیر جنت نظیر کشمیر سے، جیسا عرفان صاحب سے پہلے بھی بات ہوئی تھی کہ 2G نیٹ ورک میں آپ لوگ اس طرح سے دلوں کو جوڑنے کا کام کر رہے ہیں اور ساری دنیا کو گویا ایک ساتھ ایک لڑی میں پرو دیا ہے آپ نے، تو یہ بہت بڑا کام ہے۔ آج جب کہ ہر طرف منافرت پھیلی ہوئی ہے، ایسے میں دلوں کو جوڑنے کا کام بہت ہی اہم کام ہوتا ہے۔ تحریک بقائے اردو نہ صرف دلوں کو جوڑ رہی ہے بلکہ اردو کی تحریک بھی چلا رہی ہے، مجاہدانہ شان ہے اس کی۔ تو میں سب سے پہلے عرفان صاحب اور پرتیما نام ہے نا ان کا، ان کو بھی، پرتیما سنہا جی، اور تمام ہی جو منتظمین جو اراکین آپ سے جڑے ہوئے ہیں، میں سب سے پہلے آپ لوگوں کو مبارکباد دینا چاہوں گی اتنے خوبصورت پروگرام کے لیے۔ نئے نئے مہمانوں سے متعارف کراتے ہیں آپ، اور ہم لوگ باقاعدگی سے اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں۔ تو یہ سب سے پہلی بات۔ دوسری بات یہ کہ جہاں تک اپنے بارے میں کچھ بھی بتانے کا تعلق ہے تو بھائی میرے آبا و اجداد تو بہار سے تعلق رکھتے تھے، بہار میں نانیہال سبھی ہے۔ تو لیکن میری جو پرورش ہوئی ہے بالکل ہی صرف پیدائش بہار میں، باقی سارا کچھ میرے والد یہاں پہ درس و تدریس سے منسلک تھے، پرائمری اسکول میں ٹیچر تھے، ہیڈ ماسٹر تھے۔ تو اور میں اور میرے بھیا، ہم لوگ 2 ہی بھائی بہن، اور میری والدہ بھی اپنے زمانے کی حساب میں انہوں نے اسکالرشپ لیا تھا، حالانکہ انہوں نے 5ویں تک ہی تعلیم حاصل کی، لیکن بہت ہی ذہین ماشاء اللہ آج بھی میری والدہ حیات سے ہیں، اور والد صاحب کا تو خیر وہ جنت مکانی ہو چکے ہیں۔ تو سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ایک اچھا ماحول ملا مجھے۔ میں نے جس زمانے میں تعلیم حاصل کی، اس زمانے میں لڑکیوں کی تعلیم معیوب سمجھی جاتی تھی، کم سے کم ہمارے علاقے میں، ہمارے معاشرے میں تو ایسا ہی تھا۔ لیکن میرے والدین، بطور خاص میرے والد، وہ بہت اس معاملے میں بہت ہی سخت نکلے، سخت جان جس کو کہا جائے، کہ خاندان کی تمام تر مخالفتوں کے باوجود اس نے مجھے تعلیم دلوائی۔ اس کے لیے میں ہمیشہ شکر گزار رہوں گی۔ اور بہت ساری باتیں وہ ان کی ہیں، جس میں سے ایک بات میں صرف آپ کو بتانا چاہوں گی، اپنے ناظرین سے شیئر کرنا چاہوں گی، اس لیے کہ ہر لڑکی کو اس طرح کے معاملات کا سامنا ہوتا ہے، اور کوئی بھی لڑکی اگر اپنے گھر میں اپنے والدین کا سہارا نہیں پاتی ہے تو سمجھیے کہ وہ کسی بھی طرح سے وہ آگے نہیں بڑھ پائے گی۔
تو والدین ایک چھتر چھایا کی طرح ہوتے ہیں، ایک سایہ عاطفت ان کا ہوتا ہے جس کی وجہ سے لڑکیاں جو ہے تعلیم حاصل کرتی ہیں. تو میرے والد جب میری پی ایچ ڈی میری خواہش کے مطابق میں پی ایچ ڈی کر رہی تھی تو انہوں نے ان کے دوستوں نے ان پر طنز کیا. میرے ابو داڑھی واڑی بھی رکھتے تھے، مولانا تھے، امامت بھی کرتے تھے مسجد میں اور ٹیچر بھی تھے. تو کیا مولانا بیٹی کی شادی وادی نہیں کرو گے، ایسے ہی رکھو گے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہاں بھائی کیوں کریں گے، چونکہ نکاح سنت ہے اور علم فرض ہے، تو میں پہلے فرض کر لوں، کروا لوں، پھر سنت کی ادائیگی بھی کروا دوں گا. تو اس طرح سے ان کا جواب تھا. تو اس طرح سے والد صاحب کا یقیناً مطلب کہ ان کا جو احسان ہے اس احسان سے میں کبھی بھی سبکدوش نہیں ہو پاؤں گی، کبھی بھی ان سے عہدہ برا نہیں ہو پاؤں گی. اللہ انہیں جنت نصیب کرے. تو بہت ساری چیزیں ہیں. ٹھیک اسی طرح سے گھریلو ماحول میں جو خانہ داری کے معاملات ہوتے ہیں، امور خانہ داری کے تمام لڑکیوں کے ساتھ ہی معاملات ہوتے ہیں کہ لڑکیوں کو سمجھا جاتا ہے کہ وہ امور خانہ داری میں ہی لگیں گی. لیکن میری والدہ نے مجھے بہت وقت دیا، بہت مواقع دیے، کبھی انہوں نے مجھے اس میں الجھایا نہیں. میرے بھائی، میں جب کلکتہ یونیورسٹی، میں تھوڑا ریموٹ میں رہتی ہوں، کلکتے سے تھوڑی دوری پر میرا کلکتہ سے کالج سے آگے کی داستان میں سنوں گا کیونکہ بہت سارے ناظرین نے آپ کو بہت ساری دعائیں، اور میں صرف نام گنتا چلوں گا. فردوس صوفی ناز صاحب ہیں، سید ہمایوں اختر صاحب ہیں، انہوں نے آپ کی بھی ہماری بھی پذیرائی کی ہے. سلیم محی الدین ہیں، خورشید انصاری صاحب ہیں، عاشق اکبر صاحب ہیں، ولا جمال صاحبہ ہیں، صغیر قریشی صاحب ہیں، فرحت پروین صاحبہ ہیں. دیکھیے فرحت پروین اس وقت امریکہ سے دیکھ رہی ہیں، ولا جمال مصر سے دیکھ رہی ہیں، محمد اکبر صاحب ہیں، اے آر رضوی صاحب ہیں، پھول خان صاحب ہیں، فاطمہ خاتون ہیں، محمد افضل بٹ صاحب ہیں. ان کا میں تحریک کی جانب سے بھی شکریہ ادا کرتا ہوں، انہوں نے ہماری بھی حوصلہ افزائی کی. آپ بھی تجندر سنگھ صاحب ناگپور سے دیکھ رہے ہیں، ڈاکٹر مظفر چودھری دیکھ رہے ہیں، مشتاق احمد وانی صاحب دیکھ رہے ہیں، اشفاق بٹ صاحب دیکھ رہے ہیں. تو بہت سارے ناظرین ہیں جو جڑتے بھی ہیں اور الحمدللہ اتنا وقت دے کے یہ معیاری گفتگو سنتے بھی ہیں. کیونکہ تمام تر ناظرین کے میں کمنٹس نہ پڑھ کے صرف ان کا لب لباب بتاؤں گا. سب یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں ہر روز ایک بہترین غذا مل رہی ہے، بہترین مواد مل رہا ہے، اور بہتر سے بہتر جو ہے ہمارا مہمان ہمارے سامنے ہوتا ہے. تو آپ کالج کی تعلیم تک پہنچے تھے. فرا زیدی بھی آپ کو کہہ رہی ہیں کہ بہت اچھا گیسٹ آپ نے بلایا ہے. جی ہاں، شکریہ تحریک کا، پھر سے شکریہ کہ اسی کی بدولت اتنی ساری محبتیں میری جھولی میں آ رہی ہیں، اور میں تمام لوگوں کی اپنی جانب سے بھی شکر گزار ہوں. میں بہت جلدی میں باتیں آگے بڑھاؤں گی تاکہ کسی کو بھی زیادہ بوریت محسوس نہ ہو، چونکہ زندگی اتنی طویل ہوتی ہے کہ اس کے قصے بیان کرنے سے تو داستانیں لکھ دی جائیں اور داستانوں کی طوالت حاصل کر لیں گی. لیکن بہرحال بہت اختصار کے ساتھ میں کہوں گی کہ آج کے زمانے میں ویسے والدین اور جو بھائی، میں بھائی کو جوڑنا چاہوں گی اپنی تعلیم سے. جی اس لیے جوڑنا چاہوں گی کہ میرے بھیا جو تھے، میں نے بتایا کہ میں بہت انٹیریئر میں ہم لوگ ہیں. ہگلی ضلع مغربی بنگال کا ایک ضلع ہے جہاں پہ چندن نگر کا علاقہ، تیلنی پڑا کا علاقہ. ابھی تیلنی پڑا کا علاقہ ریسنٹلی سرخیوں میں بھی آیا تھا، فسادات ہوئے تھے وہاں پہ. تو اسی علاقے سے میرا تعلق ہے. وہاں سے کلکتے جانا اور آنا اور یہ کرنا، تو میں کلکتے جب شروع میں گئی، کلکتہ یونیورسٹی میں جب میں نے داخلہ لیا تو مجھے راستے کا علم ہی نہیں تھا کیسے جانا ہوگا. تو میرے بھائی جان روزانہ میرے ساتھ جاتے تھے، اور روزانہ میں 5 گھنٹے کلاس کے اندر، وہ 5 گھنٹے کلاس کے باہر، مسلسل 2 ہفتے تقریباً 15-16 دن وہ میرے ساتھ گئے. تو اس طرح سے پھر ایگزامس کے دوران، تو میں صرف ایک میسج دینا چاہتی ہوں تمام بھائیوں کو کہ بھائی اپنی بہنوں کو کے سایہ بن کر ان کے ساتھ رہنا، کیونکہ بہنوں کو جو تحفظ جو ملتی ہے وہ بھائیوں سے ملتی ہے. تحفظ یا جو احساس تحفظ جو ہوتا ہے وہ بہت بڑی چیز ہے. یہ لاڈ، یہ پیار، یہ تمام چیزیں ہیں. تو اس کی وجہ سے آج میں پڑھ پائی، اتنا پڑھ پائی. میرے بھائی میرے سے مطلب گریجویشن تک ہی رک گئے، لیکن میرے گھر والوں نے مجھے اتنا پڑھایا. تو یہ بہت بڑی چیز ہے، کیونکہ بیٹیوں کا جو میرے گھر کا جو معاملہ ہے، میرے والدین خاص طور سے، پورے خاندان کی بات کر رہی ہوں، تو بیٹیوں کو بہت سراخوں میں بٹھاتے ہیں. تو اس وجہ سے آج میں اس جگہ پہ کھڑی ہوں، اس مقام پہ کھڑی ہوں کہ آپ کے روبرو ہوں، آپ سے باتیں کر پا رہی ہوں. تو کالج کی تعلیم میری ہوئی ہے ہگلی محسن کالج چنسورا سے، ایک تاریخی شہر ہے، اور کلکتہ یونیورسٹی سے میں نے ایم اے کیا ہے، اور وہیں سے میری پی ایچ ڈی بھی ہوئی ہے. اور پی ایچ ڈی کے جو نگراں تھے وہ پروفیسر ڈاکٹر مظفر انفی تھے، جو ابھی بھی دہلی میں مقیم ہے. وہ 10 سالوں کے لیے کلکتہ یونیورسٹی آئے ہوئے تھے ٹرانسفر پہ، یا یہ تو وہاں ان کی رہنمائی میں نے ایم اے بھی کیا، اور پھر اس کے بعد میرے گائیڈ وہی رہے، انہیں کی نگرانی میں میری پی ایچ ڈی بھی ہوئی.
उसके अलावा बीएड, जब मैंने स्कूल से मैं जुड़ गई, जब मेरी नौकरी हुई 2001 ईस्वी में, तो उसके बाद मैंने बीएड भी किया कलकत्ता यूनिवर्सिटी से। तो ये तमाम सिलसिला चलता रहा और आज भी दरस व तदरीस के मामलात हैं और तालिब इल्म में ही समझिए अभी भी हम लोग सीख रहे हैं, एक दूसरे से बहुत कुछ सीखने का मौका मिल रहा है। ये सारा सिलसिला अभी भी हनूज जारी है। बहुत अच्छे, बहुत खूब। इस बीच में मैं बताता चलूं कि जान मोहम्मद साहब जो हमारी बहुत हौसला अफजाई करते रहते हैं, लाजवाल इनका अखबार है। सगीर कुरैशी साहब कह रहे हैं कि मैं सऊदी अरब से देख रहा हूं, कल भी मैं भूल गया था, आइंदा नहीं भूलूंगा। नईम अनीस साहब देख रहे हैं, चश्मा फारूकी साहिबा देख रही हैं, अजरा देख रही हैं और वो कह रही हैं कि तेरी बातें दिल आवेज हैं तेरी सूरत की तरह। उसके बाद सैयद नातिक हुसैन मेरे उस्ताद मोहतरम रहे हैं और आज वो प्रिंसिपल हैं। सलमा खातून साहिबा देख रही हैं, शाहजहान खान साहब देख रहे हैं, सैफुल्ला साहब देख रहे हैं, बीच में रिजवी साहब, बहुत सारे और हैं। ये वो हैं कि जो नए नए कमेंट्स आ रहे हैं। तहरीक बकाए उर्दू की जानिब से भी आपको पजीराई की जा रही है। वला जमाल साहिबा जो हैं आपको ढेर सारी दुआएं दे रही हैं। तो बहुत खूबसूरत जो है ये बातें हो रही हैं। अनीस साहब भी कह रहे हैं, ये भी आपके कलकत्ता से ही हैं। तो मैं चाहूँगा कि बहुत ही खूबसूरत जो आपने इब्तदाई तालीम और तरबियत से लेकर यानी कॉलेज तक, फातिमा खातून कह रही हैं कि साबिरा खातून साहिबा बंगाल की फराख दिल शायरा और अदीबा है। शुक्रिया। वानी साहब ने बड़ी अच्छी एक बात यहाँ लिखी है कि उन्होंने कहा है कि यकीनन तहरीक बकाए उर्दू नफ़रतों को कम करने को बल्कि ख़त्म करने की कोशिशें कर रही है और अमन और मोहब्बत का पैगाम दे रही है। शुक्रिया वानी साहब। बहुत से नए नाजरीन हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हमारी दूसरी बहनों के लिए भी आप एक ज़िंदा मिसाल हैं। आशिक अकबर लिख रहे हैं आपके लिए। तो मैं तमाम तर बाकी जो हमारे नाजरीन और सामीन जुड़ते जाएंगे, मैं उनके कमेंट्स भी लेता रहूँगा, लेकिन हम आपको दूसरे सवाल की तरफ लेके आते हैं कि ये जो साबिरा थी, पली भड़ी कॉलेज से मतलब आला तालीम हासिल करने के बाद यूनिवर्सिटी के मराहिल तक पहुंची, फिर ये जब एक प्रोफेसर बन गई, मैं कहूँगा कि एक माहिर तालीम बन गई, एक उस्ताद की हैसियत से जब इन्होंने पढ़ाना शुरू किया और जाहिर सी बात है खुद भी पढ़ती रही हैं आप, उसके बाद आप एक तालीमी सरगर्मियों से उठ के इल्मी और अदबी सरगर्मियों की तरफ आते हैं, तो उसमें आपने कब कौन सी पहले तख्लीक, क्योंकि मैं पहले आपके इंट्रोडक्शन में आपके तारुफ में कह चुका हूं कि आप एक शायरा भी हैं, आप अफसाना निगार भी हैं, मकाला निगार भी हैं, आपने बेहतरीन मकाले लिखे हैं, आपने गज़लें अच्छी कही हैं। मैं कहूँगा कि मकाला पहले आया, अफसाना पहले आया या गज़ल पहले कही गई? तो पहले क्या तख्लीक हुआ और ये किस तरह का जो है अदबी सिलसिला जो है शुरू हुआ? बहुत अच्छी बात कर रहे हैं आप, माशाल्लाह। मैं बताती हूँ, इख्तिसार में ही बताती चलूँ कि सबसे पहली बात ये कि ज़हन साजी कहाँ से होती है, आपको कैसा माहौल मिलता है, ये बहुत डिपेंड करता है। इस पे बहुत सारी बातें मुनहसर करती हैं। तो मुझे फिर अपने वालिद की तरफ लौटना पड़ेगा कि मैंने जब आंखें खोली, यानी जब से शऊर की आंखें खोली, तब से मेरे घर में जो पास में एक लाइब्रेरी थी, इस्लाहुल मुस्लिमीन लाइब्रेरी, बहुत ही कदीम लाइब्रेरी है तेलनीपाड़ा में, जो बंगाल वाले हैं वो जानते हैं। वहां से मेरे घर में रोजाना 2 किताबें आती थी लाइब्रेरी से। मेरे अब्बू रोजाना 2 किताबें लाते थे और मतलब कि 1-2 रोज के बाद वो दोनों किताबें जमा हो जाती थी, फिर दूसरी किताब आती थी। तो इस तरह से जो पढ़ने और पढ़ाने का जो सिलसिला है, हम लोग घर में जो नॉवेल पढ़े जाते थे बाकायदा लाइन से पढ़े जाते थे, बारी बारी सब लोग पढ़ते थे, या फिर अब्बू बुलंद आवाज में पढ़ते और सब लोग सुनते। इस तरह से माहौल, क्या तरबियत है, वाह वाह वाह। तो काश ऐसा माहौल सबको मिले, ऐसे वालिदैन सबको मिले जो एक साथ खुद भी पढ़े और बेशक बहुत खूबसूरत बात है। चाहे वो रूमानी जासूसी, इब्न सफी तो पढ़ गए हम लोग, नसीम हिजाजी पढ़ गए, मतलब और वाजदा तबस्सुम, मतलब सभी समाजी नावल, जासूसी नावल, रूमानी नावल, इस्लामी और तारीखी नावल बहुत ज्यादा आते थे। मेरे अब्बू बड़े शौक से पढ़ा करते थे और सुनाया करते थे। तो ये सारी चीजें बसी हुई थी जहन में। फिर बाहर के जो पर्चे वर्चे थे, चूंकि थोड़ी गुर्बत की थी, मतलब टीचर की तनख्वाह तो पहले ज्यादा होती नहीं थी, फैमिली थोड़ी बड़ी थी, तो बहुत किफायत से घर चलता था। कभी भूखे मरना तो नहीं हुआ, लेकिन किफायत शारी थी घर में, तो बहुत ज्यादा किफायत से घर चलता था। तो पर्चे वर्चे आते थे। अखबार हमारे यहाँ जो आजादी निकलता है कलकत्ते से, तो उजाला उसका बड़ी पाबंदी से हफ्तेवार हम लोग पढ़ा करते थे, आबशार पढ़ा करते थे।
عکاس ابھی کریم رضا منگیری صاحب کا انتقال ہوا، عکاس پڑھا کرتے تھے، مشرق تھا. تو یہ تمام اخبارات وغیرہ بھی تو یہ باقاعدگی سے مطالعہ وغیرہ کا سلسلہ اب کے دور میں بچے دیکھ رہی ہوں نہیں پڑھ رہے ہیں، لیکن ہم لوگوں نے بہت مطالعہ کیا ہے. اور تقریباً اسلام المسلم آپ کے خود کے اس وقت جو گھر کا ماحول ہے، کیونکہ جو والدین نے آپ کو تربیت دی، کیا یہی تربیت آگے بھی پہنچائی جا رہی ہے آپ کے اپنے؟ میں اس سلسلے میں بات کروں گی، اس سلسلے میں بات کروں گی میں، چونکہ اپنا والا یہ والا چیپٹر ختم کروں. میں اس طرف بھی آتی ہوں جلدی سے، اس طرف بھی جلدی سے آتی ہوں. تو آپ نے ایک سوال اس سے پہلے جو کیا تھا کہ وہ لکھنے کا جو سلسلہ، تو جب میں مجھے یاد ہے کہ کلاس 8 میں شاید میں نے پہلی نظم وزم لکھی تھی، جس کو نظم تو نہیں کہیں گے، بس ٹوٹی پھوٹی شاعری ہو سکتی ہے. پھر 9 میں یا 10 میں میں نے ایک مضمون لکھا تھا. تو یہ سب بس ایسے ہی. لیکن فائنلی جو ہے کلاس 10 کے بعد جب میں 11 میں گئی تو اس وقت کبھی کبھی ہمیں نا بڑا عجیب سا لگتا ہے جب کوئی کہتا تھا کہ ہمیں بچپن سے شعر و شاعری کا شوق تھا، ہمیں بچپن سے لکھنا. تو یقیناً اس تحریک نے ہمیں ایسے چہرے جو ہیں روبرو کروائے ہیں جو آج جیتی جاگتی تصویریں ہمارے سامنے ہیں. ورنہ ہم کتابوں میں پڑھتے تھے نا کہ بھائی اس نے تب شاعری کی، تو آج الحمدللہ آپ کی صورت میں ہم جیتے جاگتے چہرے دیکھ رہے ہیں. اس بیچ میں سجاد پنچی صاحب میرے محترم ہیں، وہ دیکھ رہے ہیں. میرے پرنسپل صاحب کہتے ہیں کہ کاش نیٹ ڈسٹرب نہ ہوتا. مہتاب انور صاحب دیکھ رہے ہیں، شبنم صدیقی صاحب دیکھ رہے ہیں. نئی منی صاحب نے آپ کو ہم سب کو مبارکباد دی ہے. آپ کے اس بیچ میں چشمہ فاروقی صاحبہ کا ایک کمنٹ آپ کو بتا دوں، کمنٹ نہیں بلکہ ان کا ایک واقعہ بتاؤں. چشمہ فاروقی صاحبہ اس پروگرام کے ساتھ جڑی اور ان کی تصویر اور ان کے اس پروگرام کو دیکھ کے پاکستان سے ان کے نانہال میں سے کسی دور کے رشتہ دار نے یعنی اتنا قریب لایا کہ وہ تحریک جو ہے گویا کہ دلوں کو جوڑنے کا کام کر رہی ہے. یہ بھی انہوں نے مجھے بہت اچھے انہوں نے کہا کہ ہم بچھڑے ہوں کہ آپ نے ملایا. ہم جانتے نہیں تھے ہمارا کوئی خاندان وہاں بھی ہے، ہمارے کچھ اہل و عیال والے وہاں بھی ہیں. تو میں نے کہا جی یہ تو عجیب اتفاق ہو گیا. انہوں نے وہ تصویریں دیکھی اور پھر ایک دوسرے کو کمنٹ کیا. پھر میں نے چشمہ صاحبہ کو کہا کہ جناب کچھ کمنٹ آپ کے لیے آئے ہیں، ذرا دیکھیے. تو بہرحال وہ ایک رشتہ ان کا جڑ گیا. تو تحریک جہاں امن اور امان کی بات کرتی ہے، میں نے کہا کہ تحریک دلوں کو جوڑنے کا کام کر رہی ہے. تو اتنی ساری دعائیں آپ لوگ لے رہے ہیں، ماشاء اللہ، اللہ سلامت رکھے آپ لوگوں کو. شکریہ. ڈاکٹر خورشید احمد صاحب بھی لکھ رہے ہیں جی. تو ڈاکٹر خورشید صاحب نے بھی یہی لکھا ہے کہ آپ نئے نئے ستارے جو ہیں وہ متعارف کروا رہے ہیں. تو شکریہ. میں چاہوں گا کہ آپ بات کر رہی تھی اپنی یہی جو آپ نے لکھنا شروع کیا کہ 9th اسٹینڈرڈ میں آپ نے پہلا مضمون لکھا. ہاں، تو مضمون لکھا اور نظم بھی لکھی. ایک ہمارے استاد محترم ہوا کرتے تھے خلیش امتیازی صاحب، جو ہمارے یہاں کانکی نارا کے تھے. میں ان سے بڑی متاثر تھی اسکول پیریڈ میں. ان کا ابھی تو خیر انتقال ہو گیا، لیکن انہی سے متاثر ہو کر میں نے لکھنا اٹھنا شروع کیا. اس کے بعد جب کالج گئی 11th میں، اس وقت کالج میں پڑھائی ہوتی تھی 11 کی، تو وہاں پر مجھے بڑے اچھے اساتذہ ملے. وہاں پہ پروفیسر اسدالزماں اسد ملے اور پروفیسر شاہد اختر ملے، پروفیسر نصرت جمیل ملے، انیس اختر ملے. تو اس وقت میں نے ایک افسانہ لکھا تھا. اس میں نے ایک منظر کشی کی تھی اور دکھایا تھا کہ اس کی شادی ایک 40 سال کے بوڑھے سے ہو گئی. تو سر نے کہا کہ 40 سال کا آدمی بوڑھا ہوتا ہے؟ میں نے کہا کہ سر ابھی پتہ نہیں، مجھے تو لگتا ہے یہی سوال 10 سال 15 سال کے بعد انہوں نے کیا. ہم نے سر اب نہیں لگتا 40 سال کا آدمی بوڑھا، اس وقت لگتا تھا. تو بہرحال اس طرح سے افسانے میں نے لکھے. اور پہلا افسانہ یا پہلی غزل جو ہے وہ کالج میگزین میں ہی شائع ہوئی، ہگلی محسن کالج میگزین میں. پھر میں وہاں سے یونیورسٹی چلی گئی. تو یونیورسٹی جانے کے بعد پھر ہمارے جو بہت نامور ادیب ہیں اور شاعر ہیں کلکتے کے، حضرت فیصل شمیم، وہ وہاں پہ گیسٹ لیکچرر تھے، وہ پروفیسر تھے یا تو یونیورسٹی میں. ان کی نگرانی میں ڈائریکٹ چلی آئی اور میں نے اپنی تمام چیزیں اپنے اساتذہ کرام کے مشورے سے تمام چیزیں انہیں دکھانی شروع کی. آج تک وہ میرے استاد ہیں شاعری میں، میں انہیں ہی اپنی چیزیں دکھاتی رہتی ہوں. اور باقاعدہ نثر پہ تو اللہ کا شکر ہے جب بھی ضرورت پڑتی ہے اپنے اساتذہ سے مشورہ کرتی ہوں. تو پھر یہ لکھنے لکھانے کا سلسلہ وہیں سے چل پڑا. اور پھر تو بس ایک دم جنون طاری رہتا ہے. آج بھی اپنے گھر میں بھی سب لوگ کہتے ہیں اب تو نوکری مل گئی، اب کتنا پڑھو گی. تو پڑھنے پڑھانے کی جو لت لگی ہوئی ہے، تو یہ لت ختم نہیں ہوتی ہے، بس چل رہا ہے. اور یہاں سے پھر میں دوسری طرف آپ کے سوالات جو تھے، سوال جو تھا وہ
बच्चों की तरबियत के हिसाब से तो मैंने कोशिश की है कि बच्चे भी जो हमारे हैं वो पढ़ाई की तरफ राग़िब हो। और मेरे शौहर, मैं बता दूं कि मैं इस मामले में बड़ी खुशनसीब हूँ कि मुझे जो भी सरपरस्तियाँ मिली, चाहे वो मेरे गार्जियन वालिदैन हो, भाई हो, या मेरे शौहर हो। मेरे शौहर खुद ही एक तंज़ मज़ाह निगार है, सैफुल इस्लाम सैफ नाम है उनका, और अभी रिसेंटली उनकी एक किताब आने वाली है। सबसे अच्छी बात है कि उनका इतना ताउन है। आमतौर पे लड़कियां, अक्सर लड़कियां, उनके कितनी सारे शोले जो हैं, जो मतलब कि जिन्हें शोले जवाला बनना होता है और एक बिल्कुल आग बननी होती है उन लोगों को, वो ऐसे ही बिल्कुल राख में दब जाती है वो लड़कियां जब उनकी शादियां होती हैं। अगर उनको अच्छा जीवन साथी न मिले, अच्छा सपोर्ट करने वाला इंसान न मिले, तो बिल्कुल वो बिल्कुल राख बन जाती है। तो मेरे साथ अल्लाह का खास करम है कि मेरा जो हमसफर मिला वो बहुत, मुझसे ज्यादा वो लगता है कि नहीं तुमको ये करना है, आपको ये करना है, आप यहाँ चलिए, आप वहाँ कीजिए, आपको ये लिखना है, ये खाना पकाना छोड़ दीजिए, मैं काम वाली रख देता हूँ, वो बना देगी, लेकिन आपका काम है सिर्फ पढ़ाई करना और लिखना। इस तरह का ताउन जो मुझे मिला मेरे घर में, तो जाहिर सी बात है इसका असर बच्चों पर भी पड़ेगा। तो बच्चे भी कहते हैं हम लोगों से ज्यादा तो अब्बू अम्मी पढ़ते हैं। तो ये सारी चीजें हैं। मेरे बच्चे माशाल्लाह, चूंकि मेरे हस्बैंड जो हैं वो ऑल इंडिया लेवल पे ड्रामे वरामे भी कर चुके हैं, तंज़ मज़ाह निगार तो है। तो बच्चों में एक टैलेंट जो उभर कर सामने आई है वो है ड्रामे की चीज। मेरी बड़ी बेटी जो अभी क्लास 10 में है, वो ऑल इंडिया लेवल पे उसने ड्रामा कंपटीशन भी जीता है किरदार एकेडमी मुंबई से, और छोटी वाली बेटी ने भी ड्रामा कंपटीशन जीता है। तो ये सारी चीजें, तकरीरी मुकाबला, तहरीरी मुकाबला, जी शुक्रिया, ये तमाम चीजें चलती रहती है। मेरी बड़ी बेटी, मैं आपको बताती हूँ, इसके गवाह हैं जो लोग हावड़ा राइटर्स एसोसिएशन कोलकाता से जुड़े हुए हैं, वो लोग गवाह है कि जब वो 7 साल की उम्र में हम लोग सब पूरी ग्रुप की टीम गई थी दीघा घूमने के लिए, तो दीघा का उसने सफरनामा अपनी टूटी फूटी जबान में 7 साल की उम्र में लिख दिया, और वापसी में ही, सफर में ही सर को सुना दिया, कैसे शहीन सर और दीगर जो हमराहान थे उन सबको सुना दिया। तो उन लोगों ने कहा कि ये माँ बाप से ये जरासीम इस बच्ची में भी आ गए हैं कि ये भी लिखती है। तो 2 बच्ची और 1 बेटा है माशाल्लाह, तीनों ही बड़े अच्छे पढ़ने लिखने सब में। अभी तक तो मैं मुतमईन हूँ, और थोड़ा सा मोबाइल की लत है जिसे छुड़ाने की कोशिशें कर रही हूँ, लेकिन बाकी सब ठीक। नहीं, ये भी जरूरी है, क्योंकि हम कल तक अपने बच्चों को इन चीजों से दूर रखा करते थे। अब तो सारा तालीम का इन्हिसार ही मोबाइल पर हो गया है। तमाम तर असाइनमेंट्स हैं या उनकी क्लासेस हैं, वो सब इसी पे हो रही हैं। इस बीच में शाजली साहिबा आपको न्यूजीलैंड से सुन रही हैं, सज्जाद कुंची साहब जम्मू से सुन रहे हैं, गुलाम सरवर साहब सुन रहे हैं, फूल खान साहब ने कहा है कि बहुत अच्छी गुफ्तगू सुनने को मिल रही है, शबनम सद्दीकी साहब हैं, सगीर साहब खूब दुआएं दे रहे हैं, शकील साहब हैं। 2 चीज़ें इस बीच में आई हैं। फरजाना फरहा जैदी साहिबा हैं, वो कह रही हैं कि क्या ये मोहतरमा फेसबुक पर भी हैं, मैं इनसे जुड़ना चाहती हूँ। तो बहरहाल आप बाद में जवाब दीजिएगा। मोहम्मद इकबाल साहब आपको दुआएं दे रहे हैं। जान मोहम्मद साहब जो मैंने कहा था कि लाजवाल से हैं, एक अखबार निकालते हैं, उन्होंने बड़ी खूबसूरत पजीराई की है तहरीक बकाए उर्दू की। मैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ और उनका शेर पढ़ता हूँ, क्योंकि उन्होंने लिखा है कि उर्दू है जिसका नाम हम ही जानते हैं दाग, सारे जहां में धूम हमारी जुबान की है। बेशक ये जुबान दिलों को जोड़ने का काम करती है। निसैयत के इम्तियाजी खसूसियात पर भी रोशनी डालें, हमारे डॉक्टर मुश्ताक अहमद वानी साहब कह रहे हैं, क्योंकि ये खुद डिलीट हैं और इनका डिलीट का जो किताब है वो भी मेरे ख्याल निसैयत पर ही है, फेमिनिज्म पर है। तो मैं चाहूँगा कि हमने ये जो इतना खूबसूरत सफ़र अभी तक तय किया है, इसमें जाहिर सी बात है हम आगे बढ़ने से पहले चाहेंगे कि आप अपनी कुछ गज़लें जो हैं हमारे नाज़रीन को सुनाएं। और मेरे लिए खास कहा जा रहा है कि आप हंसते जा रहे हैं। भाई साहब, ऐसा है कि मेरी तबीयत ही मुस्कुराती है, मैं मुस्कुराता रहता हूँ। बहरहाल हम अपने नाजरीन को भी चाहते हैं कि वो भी हमेशा अल्लाह करे मुस्कुराते रहें। तो मैं चाहूँगा कि इस बीच में हम अभी और बहुत सी बातें करेंगे, लेकिन आप 1-2 गज़लें सुना दें ताकि सामीन को सुनने को भी कुछ मिले, नई सी बात, नया सा कोई जज्बा, नया ख्याल। क्योंकि हर शायर का अपना एक असलूब होता है, अपना उसका ख्याल, विजन, तखय्युल। सुनने के बाद ऐसा ही लगता है कि गोया ये भी मेरे दिल में था। क्या बात। जी जी, सबसे पहली बात तो ये कि मैंने अब्बू के लिए एक छोटी सी नज्म लिखी है, कलम। जी जी, ये खराज अकीदत है मेरे अब्बू के लिए। तो सबसे पहले मैं एक छोटी सी वो नज्म पहले सुनाती हूँ कि मुझे पहला कलम
مجھے پہلا قلم وہ یاد آتا ہے جسے ابو نے سیدھے ہاتھ کی 2 انگلیوں میں یوں پھنسایا تھا کہ جیتے جی وہ مجھ سے تو کبھی شاید جدا ہوگا، کہ جیتے جی وہ مجھ سے تو شاید جدا ہوگا۔ میں اس پہلے قلم سے روز ہی تقدیر لکھتی ہوں، میں ان بے جان حرفوں کو بنا کر لفظ کی صورت نیا مفہوم لکھتی ہوں، نئی تعبیر لکھتی ہوں، میں ان حرفوں کے ماتھے پہ نئی تقدیر لکھتی ہوں۔ یہ قلم نظم ہے۔ اور ایک اور آزاد نظم میں آپ کو فی الحال ایک نظم اور سنانا چاہوں گی جس کا عنوان ہے حی القیوم، چونکہ مجھے تانیثیت کے حوالے سے جس عاجزی اور انکساری سے آپ خود کو پیش کر رہی ہیں، بشیر بدر کا ایک شعر یاد آ رہا ہے، حمدیہ ہے وہ شعر کہ خدا ہم کو ایسی خدائی نہ دے کہ اپنے سوا کچھ دکھائی نہ دے۔ تو ظاہر سی بات ہے آپ بہت خوبصورت باتیں کر رہے ہیں، اور قلم ایک خوبصورت تحفے کے طور پہ جو آج خراج عقیدت آپ نے پیش کیا وہ قابل داد ہے۔ پھول خان صاحب آپ کو تعریف کر رہے ہیں، تو میں چاہوں گا کہ دوسری نظم۔ جی، دوسری نظم ہے جس کا عنوان ہے حی القیوم۔ میں یہ کہہ رہی تھی، میں نے اس نظم کا انتخاب اس لیے کیا کہ چونکہ آج جس موضوع کے حوالے سے باتیں ہونی ہے یا ہو رہی ہیں تو اس میں وہ لڑکیوں کے حوالے سے ہی ایک نظم ہونی چاہیے تھی۔ تو یہ شائع شدہ نظم ہے جو مغربی بنگال اردو اکیڈمی کے پرچے میں چھپ بھی چکی ہے، رسالے میں۔ عنوان یہ حی القیوم اس کا عنوان ہے۔ تو دیکھیں کہ خدائے برتر جھکے میرا سر تیرے ہی در پر، یہ چرخ تیرا زمیں یہ تیری، تیرے ہی شمس و قمر ستارے، یہ چاند تارے یہ کہکشائیں، گل و گلستاں کلی و غنچے، تیرے اشارے پہ کھل کھلا کر بکھیرتے ہیں جہاں میں خوشیاں، تو یور رنگی ہنسی سوروں میں فضا میں ہردم سماعتوں کا حسین پیکر تراشتے ہیں، پہاڑ بھی منجمد کھڑے محیب صورت، تیرے اشارے پہ بت کی مانند سمندروں کی اتھاہ وسعت میں سیپیوں کے دلوں میں موتی بھی ہیں تیرے ہی رہین منت خدائے برتر۔ یہاں سے اگلی جو کڑی ہے اس پہ غور کیجئے گا کہ سمندروں کی اتھاہ وسعت میں سیپیوں کے دلوں میں موتی بھی ہے تیرے ہی رہین منت خدائے برتر، یہ ساری دنیا جسے سجایا گیا ہے انسان کے واسطے ہی، یہ نسل آدم نہیں سمجھتی بھلا یہ آدم کی نسل کیسے، یہ کس کے بل پر اجاڑتی ہے خدا کی دنیا، یہ کس کے کہنے پہ بنت حوا کے عصمتوں کو کچل رہی ہے، خدائے برتر تیرے ہی در پر جھکی ہوئی ہے جبین آدم، جبین حوا بھی تیرے آگے ہی سر نگو ہے، بھٹک گئی ہے پھر آدمی کی یہ نسل کیوں کر، یہ کس طرح جانور بنی ہے، خدائے برتر تو اس جہاں کے جھکے سروں کو قبول کرنا، زمیں کے اوپر ہنسی کی چادر کو تان دینا، تو وحشیوں کو قرار واقع سزائیں دینا، خدائے برتر تو اپنی عظمت انہیں دکھا دے، جو بھول بیٹھے تیری حقیقت انہیں بتا دے، خدا ہے زندہ کہ موت اس کو نہیں ہے آتی، صدا رہا وہ صدا رہے گا خدائے برتر۔ تو یہ نظم ہے خدائے برتر، اور کچھ چیزیں ہیں، کچھ غزلیں اگر آپ سننا چاہیں، یا مجھے لگ رہا ہے کہ بالکل غزلیں ہم سنیں گے۔ اس بیچ میں روحی جان صاحبہ ہیں ہمارے کشمیر سے، ان کا تعلق ہے، بہت خوب لکھ رہی ہیں، وہ بھی آپ کو ڈھیر ساری دعائیں دے رہی ہیں اور تحریک کی بھی حوصلہ افزائی کر رہی ہیں۔ روحی جان صاحبہ کے ساتھی ہیں خورشید حیات صاحب، وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں مسکراہٹوں کے آسمان کی ضرورت ہے اور آپ مسکراتے رہیں، شکریہ۔ محمد اقبال صاحب ہیں، ڈاکٹر خورشید صاحب ہیں، سفیر صاحب ہیں، نذیر حسین صاحب ہیں، مشتاق احمد وانی صاحب بنے ہوئے ہیں۔ تو تمام تر چیزیں جو ہیں، سریہ فاروقی صاحبہ ہیں، صابرہ خاتون، آپ کی آواز میں اردو زبان کی کھٹک اور مٹھاس، شکریہ۔ یہ تمام تر محبتیں اور یہ نوازشیں آپ کو مل رہی ہیں۔ عبد الوارث صاحب آپ کو سلام آداب دعا کہہ رہے ہیں۔ تو میں چاہوں گا کہ آپ غزل ضرور سنائیں، اور غزل کے بعد ہم
آپ کے یعنی نسائی ادب کی طرف یا نسوانیت کی طرف آئیں گے، میں چاہوں گا کہ پہلے جی ہاں آپ غزل ضرور. جی جی غزل میں بہت ساری غزلیں ہیں، میں دیکھتی ہوں کوئی بھی ایک آپ کو میں سنا دیتی ہوں. تو جی جی رشید صاحب بہت دیر بعد آئے ہیں، یہ ہمارے ریگولر ناظرین میں شمار کیے جاتے ہیں. شکریہ محترم، آپ تشریف لے آئے. صوفیہ شیرین صاحبہ بھی تشریف لائی ہیں، شکریہ آپ کا بھی. شعر دیکھے کہ مطلع عرض ہے کہ جی کہیں زمین میں ہے اور نہ آسمان میں ہے، کہیں زمین میں ہے اور نہ آسمان میں ہے، جسے میں ڈھونڈتی ہوں جانے کس جہان میں ہے، واہ جسے میں واہ ڈھونڈتی ہوں جانے کس جہان میں ہے. جہان ہے. اور شعر دیکھیں کہ نہ بال و پر میں ہے سستی نہ حوصلے میں کمی، نہ واہ بال و پر میں ہے سستی نہ حوصلے میں کمی، میری حیات مسلسل ابھی اڑان میں ہے، میری واہ حیات مسلسل ابھی اڑان میں ہے. اور یہ تزمین کا شعر ہے کہ بھلا تو اور کہاں جائے گی میری امید، واہ بھلا تو اور امید. کہاں جائے گی میری امید، تیری جگہ میری پلکوں کے سائے بان میں ہے، تیری واہ جگہ واہ میری پلکوں کے سائے بان میں ہے. اور یہ شعر دیکھیں کہ بچھڑ کے مجھ سے کہیں وہ بھی رو رہا ہوگا، بچھڑ کے مجھ سے کہیں وہ بھی رو کہیں رہا وہ بھی رو ہوگا، رہا ہوگا. یہی یقین میرے وہم اور گمان میں ہے، یہی یقین میرے وہم اور گمان میں ہے. اور واہ ایک شعر ہے کہ آخری دیکھے کہ نہ جانے کون سی ہے سوچ جس میں غرق ہے تو، نہ جانے کون واہ سی ہے سوچ جس میں غرق ہے جس تو، میں غرق ہے چلا وہ تو. تیر جی چلا وہ تیر جو باقی تیری کمان میں ہے، چلا وہ تیر واہ جو باقی تیری باقی کمان میں تیری ہے، کمان میں ہے. کمان میں ہے. اور مقطع کا شعر ہے کہ ہنا کے سچ میں نہیں ہوتی دلکشی ایسی، واہ ہنا کے ہنا سچ میں میں نہیں ہوتی دلکشی ایسی، جو حسن واہ خاص تیرے جھوٹ کے بیان میں ہے، جو حسن واہ خاص تیرے جھوٹ کے بیان میں ہے. اور دو چار اشعار دیکھ لیں کہ زخم تازہ ہوا دوبارہ کیا، واہ زخم واہ واہ تازہ زخم ہوا تازہ دوبارہ ہوا کیا، دوبارہ کیا. اس کی آنکھوں میں تھا اشارہ کیا، واہ اس کی جان ایلیا آنکھوں یاد میں کروا تھا دیا آپ نے. واہ شکریہ، اس کی آنکھوں میں تھا اشارہ کیا، واہ خواب پلکوں پہ بوجھ لگتے ہیں، خواب پلکوں پہ بوجھ پلکوں لگتے پہ ہیں. کیا بوجھ بات ہے. لگتے ہیں، کرنا واہ ان واہ کو ہے پارا پارا کیا، کیا کرنا بات ہے. ان کو ہے کیا بات. پارا پارا کیا. اور کتنی خاموش اس کی آنکھیں ہیں، واہ کتنی خاموش اس کی آنکھیں ہیں، بجھ گیا ہے کوئی شرارہ کیا، بجھ واہ گیا واہ ہے واہ. کوئی شرارہ کیا. اور کیوں مچاتے ہو روز ہنگامہ، کیوں مچاتے ہو روز ہنگامہ، شہر دل نے تمہیں پکارا کیا، واہ شہر دل نے واہ واہ. تمہیں پکارا کیا. تمہیں پکارا کیا. چلیے اب ہاں یہ تو ہو گیا، اب زیادہ نہیں سنواؤں گی. بہت واہ واہ ساری واہ غزلیں بہت ہیں، ہی بہت خوبصورت تھا پذیرائی یہ. ہوئی ماشاءاللہ. جسم جی سارا کے پارا پارا ہے. ہوں، میری خود کی ایک غزل اسی پہ ہے. آنکھ اچھا تیری ماشاء ہے یا اللہ ارشاد. ستارہ ہے ہاں ہاں جیل ہاں، ڈھل میں کیا کوئی بات ہے کیا شکارہ ہے. بات نہیں بہرحال یہ ہے. ایسے مصرے ذہن میں آ گئے، لیکن آپ کا انداز بڑا جی خوبصورت، آپ کے الفاظ بڑے جی خوبصورت، آپ کی ادائیگی بھی شکریہ خوبصورت. شکریہ. بہت سارے ناظرین یہ لکھ رہے ہیں، یہ میرے بھی الفاظ اس میں شامل کر لیجئے نوازش کیونکہ نوازش ہے. چاہے وہ رضوی صاحب ہوں، اقبال صاحب ہوں، صغیر صاحب ہوں، ولا جمال اور صوفیہ شیرین صاحبہ لگاتار کہہ رہی ہیں کہ واہ واہ کمال ہے کمال ہے کمال ہے. شکریہ رشید صاحب کہہ شکریہ. رہے ہیں کہ کمال ہے. تو میں اس کمال کو بنائے رکھنا چاہتا ہوں. محمد اسد صاحب ہیں، وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ عمدہ کلام ہے. تو ظاہر سی بات ہے
آپ کیونکہ اس وقت نسائیت کی نمائندگی کرنے آئے ہیں، خواتین کی ایک نمائندگی کرنے آئے ہیں، اور بہت سارے لوگ جو ہیں اس وقت اپریشیٹ بھی کر رہے ہیں. ظاہر سی بات ہے جو اتنا نڈر ہو کے بولے، جو اتنا کھل کے بولے، وہ یقیناً قابل ستائش ہوتا ہے. میں چاہوں گا کہ آپ کی جو تخلیقات ہیں افسانوں کی صورت میں، یہ تو ہم نے غزل کا ٹیسٹ دیکھ لیا، غزل کا اسلوب دیکھ لیا، اس کے اندر کے مضامین دیکھ لیے. تو میں چاہوں گا کہ اگر ہم افسانوں کے حوالے سے بھی بات کریں، آپ نے کون کون سے افسانے لکھے ہیں؟ کیا کوئی کتاب بھی منظر عام پر آئی ہے شاعری کی یا افسانوں کی؟ جی اگر ہے تو اس کا دیدار ضرور کرا دیجیے. میں ایک بات بتانا بھول گئی کہ کتاب ایسا ہے کہ مطلب کہ کتاب ایک میری آئی بہت دن پہلے، تقریباً 10 سال کا عرصہ گزر گیا. اس کے بعد سے میں بڑی سست واقع ہوئی ہوں، کتاب نہیں لائی. لیکن اس لاک ڈاؤن میں 4-5 کتابیں ہوئی ہیں ماشاءاللہ، دعائیں رہی تو شاید آ جائے. لیکن ابھی دوسرا کوئی شعری مجموعہ بھی نہیں ہے، کوئی افسانوی مجموعہ بھی نہیں ہے. تخلیقات بہت ساری ہیں، ادھر ادھر چھپی ہوئی چیزیں ہیں. ایک کتاب ہے میرے پاس جس کا عنوان ہے سنگ میل. میں نے نکالا نہیں ہے، میں بچے سے مانگتی ہوں. سنگ میل جو میرے مضامین کا مجموعہ ہے، لیکن ابھی شعری اور افسانوی یا تخلیقی کہیے ایسے کوئی مضامین کوئی مجموعہ نہیں آیا ہے. تو جہاں تک افسانوں کی بات ہے، میرے افسانے بھی وہ ظاہر سی بات ہے، میں چونکہ میرے دل میں جو درد ہے، چونکہ میں خود ایک عورت ہوں اور عورت کا درد سمجھتی ہوں، عورت کے مسائل سمجھتی ہوں. میں نے خود اس کو فیس کیا ہے، ان تمام چیزوں کو، ان تمام مسائل کو، ان تمام صعوبتوں کو میں نے خود فیس کیا ہے. تو اس لیے میری جو تحریریں ہیں ان میں بھی ان کا عکس نظر آتا ہے، خاص طور سے افسانے جو ہوتے ہیں. افسانوں میں جیسے کہ کہیں کہیں پہ ایسی بھی چیزیں ہوتی ہیں تو ایک عورت ہی دوسری عورت کی دشمن ہے، ایسا بھی ہوتا ہے. تو یہ بھی ایک طرح سے دیکھا جاتا ہے. اور ہم نے اپنے افسانے میں اس پر بھی لکھا ہے. ایک میرا افسانہ بہت ہی اہم افسانہ ہے جس کا نام ہے بھرم. اس میں نے وہ دکھایا ہے کہ کیسے وہ ساس بہو کے درمیان جو چیزیں ہوتی ہیں اور ماں کو جو پرانی یادیں ہوتی ہیں، ماں ان سے نپٹنا چاہتی ہے اور بہو چاہتی ہے کہ یہ جو سجائے جو کمرہ ہے اس میں سے یہ ہٹا کے پھینک دیا جائے. تو اس کی موت کے بعد جو اس میں سے چیزیں نکلتی ہیں اسے ماں کی یادیں ہیں. بیٹا بھی آپ دیدہ ہو جاتا ہے اور دیکھتا ہے کہ ماں نے یہی سہیج کر رکھا تھا اور ہم لوگ کیا کر رہے ہیں. تو اس طرح سے پھر ایک اور ہے جس میں ہے آپشن ایک افسانہ ہے میرا. اس میں نے دکھایا ہے کہ جب ایک کمرے کا گھر ہوتا ہے، سبوں نے اس کو ہو سکتا ہے جو مڈل کلاس لوگ ہوں گے وہ لوگ اس کی بات کو محسوس کریں گے. تو ساری چیزیں ہم لوگ کھانا پینا، سونا بیٹھنا، لکھنا پڑھنا، ڈرائنگ روم اور ریڈنگ روم اور بیڈ روم سب ایک ہی جگہ ہوتا ہے، تمام چیزیں ایک ہی جگہ ہوتی ہے. تو اس میں جو محبت اور جو اپنائیت ہوتی ہے، سب لوگ ایک جگہ ایک مرکز سے جڑے رہتے ہیں. لیکن جیسے ہی اس کے پاس کوئی دوسری جگہ آ جاتی ہے، مطلب بیوی فرمائش کرتی ہے کہ گھر بناؤ، بہت تکلیف ہو رہی ہے، یہ ہو رہا ہے، وہ ہو رہا ہے. لیکن جب وہ آدمی لون لے کر گھر بنا لیتا ہے اور اس کے بعد بیوی سے اس کی دوری کا یہ عالم ہے کہ وہ اپنا لکھتا پڑھتا رہتا ہے ریڈنگ روم میں. اب یہ انتظار میں بیٹھی ہے بیڈ روم میں، وہ آ ہی نہیں رہے ہیں. جب آ رہے ہیں تو پھر اب وہ بات نہیں ہے، ان کے پاس ایک آپشن ہے. اگر جھگڑا ہوتا تھا پہلے ایک ہی پلنگ پہ ایک ہی جگہ اڑس کے سونے کی، میرا آخری جملہ ہی ہے کہ اڑس کے سونے کی نوبت نہیں آتی. وہ منہ پھلائے ایک طرف دوسری طرف منہ پھیر کر سونا، اور پھر بعد میں جو ہے وہ صبح اٹھنا ہنستے کھلکھلاتے، یہ نوبت نہیں آ رہی. اس کا میں نے عنوان دیا ہے آپشن. اب اس آدمی کے پاس ایک آپشن ہے، اس کے پاس الگ جگہ بھی ہو گئی ہے. اسی طرح سے ایک میرا چھوٹا سا افسانچہ ہے جو میں یہاں پہ سنانا چاہوں گی، ناری دیوس. ضرور یہاں سنانے سے یہ جی مقصد یہ رہتا ہے کہ ناظرین کو بھی پتہ چلے کہ آپ کس طرح کا لکھتے ہیں. جی تو ایک افسانچہ ہے جس کا نام ہے ناری دیوس. ہم لوگ ہر سال جو ہے نا وہ 9 مارچ کو بڑا سیلیبریٹ کرتے ہیں، اور لگتا ہے کہ عورتیں جو ہے سالوں بھر اگر اسی عزت کی محتاج رہتی ہیں. لیکن 9 مارچ یا جو ہوتا ہے ناری دیوس جو ہوتا ہے، جس کو مدرس ڈے کہیے، اومنس ڈے کہیے، یوم عالمی خواتین کا یہ ہوتا ہے، سیلیبریٹ کیا جاتا ہے. تو اس کے تعلق سے میرے ذہن میں بہت ساری باتیں تھیں. تو میں نے ایک چھوٹا سا افسانچہ لکھا جس کا عنوان ہے ناری دیوس. دیکھیے کہ کیا ہے یہ ناری دیوس، کیا ہے یہ؟ ارے تو نہیں جانتی، یہ ناریوں کا دن ہے. مطلب یہ کہ ساری دنیا میں اس دن کو عورتوں کی آزادی اور ان کے ادھیکار کی حفاظت کے لیے منایا جاتا ہے. حفاظت وہ کیسے؟ میں سمجھی نہیں. اب تجھے میں کیسے سمجھاؤں؟ اچھا چل یہ سب چھوڑ، جلدی سے کام نپٹا کر گھر جا اور کپڑے بدل کر کمیونٹی ہال میں 4 بجے تک پہنچ جانا. جی دیدی. گنگا اپنے کام کو جلدی نپٹانے لگی. وہ من ہی من سوچتی رہی، پتہ نہیں وہاں کیا ہوگا. دیدی نے خاص طور سے مجھے ہی بلایا ہے یا وہاں اور بھی عورتیں ہوں گی. شام کو 4 بجے سے پہلے ہی وہ کمیونٹی ہال کے دروازے پر کھڑی تھی. اندر ہر قبیل کی عورتیں الگ الگ کرسیوں پر بیٹھی تھیں. ہال کے باہر اور اندر بالکل سامنے
عورتوں کی بڑی بڑی تصویریں لٹک رہی تھی، ساتھ ہی کچھ لکھا بھی تھا جسے پڑھنے سے تو وہ قاصر تھی، لیکن اتنا تو سمجھ ہی گئی تھی کہ یہ پروگرام عورتوں کا ہی ہے۔ ٹھیک وقت پر دوسری عورتوں کے ساتھ اس کی مالکن ڈاکٹر نیہا ملک بھی اسٹیج پہ لگی کرسیوں پر آ کر بیٹھ گئی۔ تقریروں کا سلسلہ شروع ہوا، ناری ناری، عورت عورت، صرف عورت۔ گنگا کو ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے وہ کسی دوسری دنیا کی مخلوق ہو، ایک ایسی دنیا کی جو بہت ہی خوبصورت ہے، جہاں عورتوں کا سمان ہوتا ہے، جہاں اس کی بات سنی جاتی ہے، جہاں اس کے وجود کی اپنی بھی کوئی حقیقت ہوتی ہے۔ وہ سوچنے لگی شاید سرکار نے کوئی نیا قانون نکالا ہے، اب اس کے بھی دن بدل جائیں گے، اب اسے دھیروں کے بھوسوں اور گالیوں سے نجات مل جائے گی۔ وہ اسی خیالی دنیا کی سیر میں گم تھی کہ اچانک اس کے نام کا اعلان ہوا، شریمتی گنگا دیوی۔ 2 بار کے اعلان کے بعد وہ چونک پڑی اور جلدی سے ساری کا پل کرتی گھبراتے قدموں سے اسٹیج تک جا پہنچی۔ وہاں اس کی دیدی کے ساتھ ایک اور عمر رسیدہ مگر مسکراتی آنکھوں والی میڈم نے اس کا سواگت کیا اور اسے ایک پیکٹ تھما دیا۔ اس نے کپ کپاتے ہاتھوں سے اسے تھاما اور اس خوشگوار قانون کے آنے اور اس تحفہ کے ملنے پر تشکر آمیز انداز میں آنکھوں سے ہی شکریہ ادا کرتے ہوئے اپنے سر کو ذرا جھکا دیا۔ تالیوں کی گڑگڑاہٹ میں واپس آتے وقت اس کے قدم فخریہ انداز میں آگے بڑھتے جانے کیسے گھر کی دہلیز تک پہنچ گئے۔ وہ خیالوں میں گم جھوپڑی نما کمرے میں داخل ہوئی، تبھی اچانک دھیروں کی چنگھاڑتی آواز نے اسے چونکا دیا۔ سالی، کب سے آ کے بیٹھے ہیں یہاں؟ کہاں گئی تھی یہ نیا ساڑی پہن کے؟ کیا اپنے یار سے ملنے؟ اس کے منہ سے مغلظات کا طوفان ابل رہا تھا۔ گنگا نے نئے قانون کی خبر دینے کے لیے جیسے ہی منہ کھولا، ایک زوردار گھوسا اس کے تمتماتے چہرے پر پڑا اور پیکٹ اس کے ہاتھوں سے پھسل کر دور جا گرا۔ اسے ایسا لگا جیسے ناری دیوس کا یہ تحفہ اس کا منہ چڑھا رہا ہو۔ وہ سوچنے لگی وہ نیا قانون اس کی جھونپڑی تک کب پہنچے گا، کب دھیرو ناری دیوس منائے گا۔ شکریہ۔ واہ، بہت ہی خوبصورت یہ ناری دیوس جو آپ نے پڑھا، ظاہر سی بات ہے یہ وومنس ڈے کے لیے ایک خاص تحفہ رہے گا، اور اس بیچ میں بہت سارے نئے ناظرین جڑتے جا رہے ہیں، پرانے بھی ہمارے کمنٹس کیے جا رہے ہیں۔ عذرا مناز ہیں، کوئی رضوی صاحب ہیں، مظفر صاحب ہیں، جی نثار حسین صاحب ہیں، راشد صاحب ہیں، صوفیہ شیرین صاحبہ ہیں، دراغ گیری ہیں، صغیر صاحب ہیں، خورشید صاحب ہیں، عبد الوارث صاحب ہیں، لقمان صاحب ہیں، اس کے بعد زاہدہ پروین کہہ رہی ہیں کہ باجی کو میرا سلام کہیے گا، سیف اللہ صاحب ہیں، فرد صاحبہ کہہ رہی ہیں کہ بہت قسمت والی ہیں کہ شادی سے پہلے اور شادی کے بعد بھی ایک اچھا گھر، تعلیم اور تربیت اور تمام تر چیزیں ملی۔ اور اس بیچ میں آذر بھائی جان سے بھی آپ کو سلام آیا ہے، تمام اردو برادری کو سلام، اور ابراہیم صاحب ہیں، ان کا بھی پروگرام انشاءاللہ ہم بہت جلد سنیں گے۔ آذر بھائی جان سے بھی آپ کو سلام، دعائیں ہیں۔ صوفیہ شیرین صاحبہ کہہ رہی ہیں کہ عمدہ تحریر ہے اور حقیقت کی عکاسی آپ نے کی ہے۔ تو عبد الوارث صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ میں استانی صاحبہ کا بڑا احترام کرتا ہوں، میں انہیں سنتا رہتا ہوں۔ تو بے شک اس وقت ہمارے ساتھ جڑی ہیں بہترین شاعرہ اور اتنی ہی اچھی باکمال جو ہیں افسانہ نویس ڈاکٹر صابرہ ہینا صاحبہ۔ تو میں چاہوں گا کہ نسوانیت کے حوالے سے، کیونکہ آپ خود ایک عورت ہیں، عورت کے دکھ درد کو آج سے اگر 50-60 سال پہلے عصمت چغتائی نے پیش کیا تو ہمیں لگا تھا کہ وہ وقت سے ایک الگ ڈگر پہ ہیں۔ آج آپ جس سماج میں رہ رہی ہیں، ہم کھلی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں اپنے آس پاس کے سماج کو، بنتے بگڑتے حالات کو۔ تو ایسے میں نسوانی ادب اور نسوانیت کیا ہے؟ یعنی ایک تو نسوانی ادب آ گیا، ناری دیوس پر آپ کو مبارکباد دی جا رہی ہے کہ خوبصورت نظم آپ نے، یہ خوبصورت افسانچہ پڑھا آپ نے۔ تو میں چاہوں گا کہ نسوانیت پر، نسائی ادب پر خصوصی گفتگو کریں۔ کس طرح کا آپ اس وقت یہ جو حالات بنے ہوئے ہیں جہاں ہم عورت کو بہت پذیرائی بھی کر رہے ہیں، عورت کو ہم امپاور، یعنی جیسے ہم کہتے ہیں کہ امپاور آف وومن ہے، ہم کہہ رہے ہیں کہ مردوں کے شانہ بشانہ نہیں بلکہ مردوں سے آگے چل رہی ہیں، لیکن کہیں نہ کہیں ان کا استحصال بھی ہو رہا ہے۔
کچھ ایسے پلیٹ فارمز ہیں جیسے کہ چھوٹی سی ماچس کی ڈبیا بھی لو تو وہاں بھی ہمیں عورت ہی نظر آئے گی. تو کہیں نہ کہیں عورت آج معاشرے میں اچھی نگاہ سے بھی دیکھی جا رہی ہے، بری نگاہ سے بھی دیکھی جا رہی ہے، لیکن اس میں ایک باوقار خاتون بن کے ادب لکھنا آپ کی نظر میں کیسا ہے؟ دیکھیے بھائی، آپ نے جو سوالات کیا اس میں بہت سارے ذیلی سوالات چھپے ہوئے ہیں. میں من جملہ کچھ باتیں کہوں گی، جیسے کہ عنوان کے حساب سے تو مغربی تنازعات میں بات کرنی تھی. میں ایک بات کہہ دوں گی کہ جب سے عورت بنی ہے یا جب سے اللہ پاک نے عورت کو پیدا کیا ہے تو اللہ پاک کے نزدیک یہ نظریہ نہیں تھا کہ عورت جو ہے مرد سے کسی بھی طرح سے، مطلب کہ صرف بایولوجیکل جس کو کہا جاتا ہے، جس کے حساب سے فزیکلی اگر کہا جائے جسمانی طور پہ عورت کمزور ہے وہ، لیکن وہ ایک دوسرا معاملہ ہے. اللہ نے مرد اور عورت دونوں کو جو ایک ساتھ پیدا کیا، دونوں کی افزائش نسل کے لیے پیدا کیا، اور بہت سارے مقاصد اس کے پیچھے کار فرما تھے. لیکن عورت کو عورت ہونے کا احساس جو دلایا جاتا ہے اس معاشرے میں، یہ شروع سے آزمانہ قدیم سے لے کر آج تک ہے. تو اس میں دیکھتے ہیں کہ یہ ہر جگہ ہے، ساری دنیا میں. یہ جو تحریک، یہ ابھی جو نسائیت کی تحریک ہے، یہ جو تانیثیت کی تحریک ہے، اس کو ایک تحریک کا نام دے دیا گیا ہے. یہ پہلے تحریک نہیں تھی. ہر وقت مطلب ہر زمانے میں آپ دیکھیے گا، کبھی وہ جرمنی سے آواز اٹھی تو کبھی انگلینڈ سے آواز اٹھی تو کبھی ہمارے مشرقی علاقے سے آواز اٹھی. یہ آوازوں کا سلسلہ چلتا رہا، لیکن یہ آوازیں جب بلند ہوئی اور جب باقاعدہ سننے میں آنے لگی، تب سے مطلب لگا کہ ہاں نسائیت یا تانیثیت کی تحریک وہاں سے چلی ہے. ایسا کچھ نہیں. عورت جب سے ہے اس میں ایک آواز بڑی عجیب و غریب، ایک آواز اس میں پاکستان سے بھی اٹھی تھی، میرا جسم میری مرضی. تو وہ کہیں جی 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 ہاں، بہت احتجاج ہوا، بہت جلوس نکلے. تو بہرحال دیکھیے، کسی بھی چیز کی جو انتہا ہوتی ہے، ہم کہتے ہیں کہ اعتدال بہت اچھی چیز ہے. اعتدال پسندی سے کام لینا چاہیے. ہم ضد میں آ کر، ٹھیک ہے، اگر کوئی ہمارے اوپر اعتراض کرتا ہے، ہمارے لباس کے اوپر اعتراض کرتا ہے، کوئی نکتہ چینی کرتا ہے، ہم ضد میں آ کر اپنا جسم کھول کے رکھ دیں، یہ ہمارا جواب نہیں ہو سکتا. ہم اس کا جواب اسی حساب سے مہذب انداز میں بھی دے سکتے ہیں. تو میرا جسم میری مرضی، واقعی میری مرضی ہے، لیکن اب یہ میرے اوپر منحصر ہے کہ اللہ نے ہمیں جو عقل سلیم دی ہے، ہم اس عقل سلیم کا استعمال کرتے ہوئے اپنے جسم کو کس حساب سے اور کتنا لوگوں کے سامنے پیش کریں گے. تو یہ بہت ساری چیزیں ہیں اور یہ بہت وسیع تناظر میں اس میں بات ہو سکتی ہے. یہ تو ہمارے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہم اپنے آپ کو کس طرح سے لے رہے ہیں. دیکھیے، دنیا میں جو یہ عورت جو پیدا ہوئی ہے، جو آئی ہے، جو چیزیں چل رہی ہیں، اس میں صرف جو اختلافات ہے وہ مرد اساس جو معاشرہ ہے یا پیدری سماج اس کو کہہ لیجیے، اس پر زیادہ پریشانیاں ہیں. عورت کو سمجھا جاتا ہے کہ عورت جو ہے وہ مطلب کہ ڈھنگ کا کام نہیں کر سکتی، عورت ناقص العقل ہے، عورت صنف نازک ہے، عورت جو ہے حکومت نہیں کر سکتی، عورت جو ہے صحیح طرح سے کسی بھی درس. جی، آپ کی آواز مجھے کم آ رہی ہے. ناظرین، کیا ہماری آواز آپ تک پہنچ رہی ہے؟ اس بیچ میں دیکھ رہا ہوں کہ تھوڑا سا نیٹ کی ڈسٹربنس ہوئی ہے. شاید میری ہی طرف ہوئی ہے، کیونکہ میں خود ہی دیکھ رہا ہوں یہ 200 سے سیدھا 40 اور 45 پہ آیا ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ کہیں نہ کہیں نیٹ ورک کی ہم تحریک بقائے اردو کے شکر گزار ہیں کہ اتنے اچھے موضوع پر صابرہ صاحبہ کے خیالات سنوائے جا رہے ہیں. تو انشاءاللہ یہ گفتگو جاری رہے گی، چونکہ خود سے ہی آپ دیکھیے کہ اس وقت کی ایک اہم ضرورت ہے ہم اپنے معاشرے پہ نظر ڈالیں، ہم اپنے ارد گرد کے ماحول کو دیکھیں، ہمارے آس پاس کیا ہو رہا ہے، بنتی بگڑتی یہ جو تہذیبیں ہیں ان کو دیکھیں، وقت کہاں جا رہا ہے، ہم کہاں ہیں. یہ تمام تر چیزیں، کیونکہ آنکھ جو کچھ دیکھتی ہے لب پہ آ سکتا نہیں، محو حیرت ہوں کہ دنیا کیا سے کیا ہو جائے گی. یہ شعر جب لکھا گیا ہوگا، ظاہر سی بات ہے تب ٹیکنالوجی اتنی ایڈوانس نہیں تھی. آج ہم جو کچھ اپنے گھر میں یا اپنے گھر کے کسی کونے میں بیٹھ کے دیکھ پاتے ہیں
وہ تب تو باہر نکل کر بھی ہم تلاش کرنے کے باوجود بھی نہیں دیکھ پاتے تھے. تو یہ تمام تر چیزیں ہیں جن کو ہم نے فیس کرنا ہے اور ہم کر بھی رہے ہیں. حالات اور واقعات جو ہیں انسان کو بہت کچھ سکھاتے ہیں. ایسے میں ادب جو ہے ترجمان بنتا ہے ہمارے معاشرے کا، ہمارے مسائل کا، ہمارے آس پاس ہو رہی اچھائیوں اور برائیوں کا. بے شک کہ ہمارے بیچ میں آج منشی پریم چند نہیں ہیں، لیکن دیکھیے ان کی تحریریں ابھی زندہ ہیں، ان تحریروں میں وہ زندہ ہیں، ان کی کہانیاں آج بھی پیش ہو رہی ہیں، ان کے افسانے آج بھی پڑھے جا رہے ہیں. نہ صرف اردو میں بلکہ آپ دیکھ رہے ہیں ہندی میں بھی اتنا ہی پڑھے جا رہے ہیں. بہت سی اور زبانوں میں بھی ان کا ترجمہ جو ہے ادب کا ہو چکا ہے. یہ تمام چیزیں جو ہیں ہمیں بتا رہی ہیں کہ جو بہترین ادب ہوتا ہے، جو خوبصورت ادب ہوتا ہے، جو تعمیری ادب ہوتا ہے، جو تخلیقی ادب ہوتا ہے، وہ کہیں نہ کہیں جو ہے اسے پذیرائی ملتی ہے، وہ ہمیشہ جو ہے سربلند رہتا ہے. تو انہی چیزوں کا، انہی اوصاف کا، انہی خوبیوں کا بیان جو ہے ہماری آج کی مہمان کر رہی ہیں. بے شک کہ ان کے ہاں میں دیکھ رہا ہوں نیٹ ورک کی شاید کچھ کمی درپیش آئی ہے، ورنہ ڈاکٹر ہنا صاحبہ بہت ہی خوبصورت گفتگو کر رہی تھیں. نسائیت کے حوالے سے ہی انہوں نے بات کرنی ہے. نسائی ادب کیا ہے، کس طرح سے آج لکھا جا رہا ہے، بہت کچھ ہے جس پہ ابھی انہوں نے بولنا ہے. تو میں چاہوں گا کہ کسی طرح سے وہ جلد از جلد جو ہے واپس اسٹریم یارڈ میں گھس جائیں. میں نے ان کو کہا بھی تھا کہ یہ حادثہ ہو سکتا ہے کہ ہم میں سے کوئی ایک باہر بھی ہو جائے، نیٹ ورک کیونکہ برابر رہتا نہیں ہے. میری آواز تو آ رہی ہے، چلیے شکر ہے. میں چاہوں گا کہ میرے مہمان جو ہیں ڈاکٹر ہنا صاحبہ وہ بھی جلد لوٹ آئیں. اور یہ انہیں میں نے کہا بھی تھا کہ اگر کہیں ایسا لگے کہ میں سکرین سے باہر ہو گیا یا آپ سکرین سے باہر ہو گئی تو دوبارہ سے انٹر کیجیے گا، اور اگر میری آواز ان تک پہنچ رہی ہے تو وہ ایک بار لیفٹ ہو جائیں، باہر نکل جائیں اس اسٹریم یارڈ سے، تو دوبارہ انٹر ہو جائیں. میری یہی درخواست ہے ان سے، یہ التجا ہے، تاکہ ہمارے ناظرین جو بنے ہوئے ہیں آپ کی خوبصورت سماعتوں سے محظوظ ہو رہے ہیں. غلام سرور صاحب آپ یقیناً جموں کشمیر آئیں، میں چائے ضرور پلاؤں گا، اور اپنی مسکراہٹ کے بدلے آپ جو مجھے افسانے دینا چاہتے ہیں، لیکن یقین مانیے میں چائے پلاتا جاؤں گا اور آپ کے افسانے سنتا جاؤں گا. عذرا صاحبہ بھی کہہ رہی ہیں کہ ہنا صاحبہ کی ویڈیو جو ہے وہ نظر نہیں آ رہی ہے، اسی لیے میں اکیلا سکرین پہ خود کو دکھائی دے رہا ہوں. میں چاہتا ہوں کہ وہ جہاں بھی ہیں میں اپنی مہمان ہنا صاحبہ سے کہہ رہا ہوں کہ وہ لیفٹ ہو جائیں اور دوبارہ سے انٹر کریں. موبائل سے انٹر کر سکتی ہیں، ضروری نہیں ہے کہ آپ لیپ ٹاپ پہ ہی رہیں. شکر اللہ کا ان کے ہاں کچھ جی جڑ گئی میں، وقت ہے. میں نے پہلے ہی کہا تھا کہ یہ حادثہ ہو سکتا ہے. چلیے شکر ہے اللہ کا آپ لوٹ آئے. تو بسم اللہ. جی میں کہہ رہی تھی کہ آپ کے پاس ابھی کیا آپ بے فکر ہو کے اپنی کہانی ہمیں بتائیں، اپنے نظریات، اپنے خیالات کا اظہار بڑی خوبصورتی سے کر رہے ہیں، اور بہت سے ناظرین کہہ رہے ہیں کہ ہم آپ کے منتظر تھے. نور جمشید پوری ہیں، صوفیہ صاحبہ ہیں، وہ کہہ رہی ہیں کہ ہم آپ کے منتظر ہیں، جلدی سے آ جائیے پلیز، جلدی واپس آئیے. لفظ پلیز بھی استعمال ہوا ہے. اس میں بھی بچوں کی وجہ سے، بچوں کی مہربانی ہے کہ ان لوگوں نے پھر سے مجھے جوڑ دیا. بہرحال میں پھر سے جڑ رہی ہوں. میں اپنی بات کہہ رہی تھی کہ یہ جو تحریکیں ہیں یہ جو چلتی رہی ہیں، شروع میں جو ویبس کی شکل میں مغربی تناظر میں اگر بات کی جائے تو ایک طرح سے ویبس کی شکل میں یہ شروعات ہوئی اس کی، اور اس سے بہت پہلے شروع سے ہی جب سے عورت بنی اور عورتوں کے ساتھ جو ظلم کا جو سلسلہ شروع ہوا کہ اس کو جو محکومیت کا جو لیبل لگا دیا اس کے اوپر، تو سب سے پہلے میں بات کروں اگر ارسطو جو کہ قبل مسیح میں پایا جاتا تھا، وہ 344 سے 322 تک، اس نے بھی تو عورت کو مطلب کیا کہا ہے کہ عورت جو ہے محکومیت کے لیے پیدا ہوئی ہے. یہ ارسطو کا خیال تھا.
ٹھیک ہے. بعد میں اس کے جو یونان کا مفکر ہے اتنا بڑا، لیکن عورت کے تعلق سے ایسی باتیں ہیں کہ عورت کا مرد کی تابعداری کرے. The male is by nature fitter for command than the female. اس کے بعد سینٹ تھامس ایکوینس جو ہیں ایک اطالوی مفکر گزرے ہیں، وہ کہتے ہیں، دیکھیے وہ کیا کہتے ہیں کہ عورت جو ہے گناہ کا ذریعہ ہے، لیکن خدا کو بھی گناہ پسند ہے، اس لیے گناہ کرنے کے لیے عورتوں کی پیدائش ہوئی ہے. تو بہرحال یہ اپنے اپنے نظریات ہیں. انہوں نے ایسا کہا کہ خدا نے اس لیے پیدا کیا کہ بغیر گناہ کی دنیا مکمل نہیں ہو سکتی ہے، وہ صرف افزائش نسل کا ذریعہ ہے. یہاں تک کہ روسو کا ہم لوگوں نے بہت پڑھا، فرانسیسی انقلابات کے زمانے میں فرانسیسی مفکر ہے. روسو کا کہنا ہے کہ عورتوں کی محکومیت جو ہے وہ فطری ہے، عورت بالکل فطری طور پر محکومیت کے لیے ہی پیدا ہوئی ہے، اور وہ مرد کے بغیر اولاد پیدا نہیں کر سکتی. اب بتائیے بھائی، میرا ایک سوال ہے یہاں پر کہ عورت جو ہے مرد کے بغیر اولاد پیدا نہیں کر سکتی، تو کیا مرد عورت کے بغیر اپنی افزائش نسل کر سکتا ہے؟ یہ کیا چیزیں ہیں؟ دونوں تو ایک دوسرے کے لیے لازم و ملزم ہے. روسو جیسے مفکر کی زبان سے اس طرح کی باتیں کہلوانا یا کہنا، تو یہ کہاں زیب دیتا ہے کہ اس طرح کے خیالات اس طرح سے اٹھ رہے تھے. تو بہت سارے لوگوں نے تو ماشاءاللہ آپ دیکھ ہی چکی ہیں، آج تو بہت زیادہ ایڈوانس ہو چکا ہے ہمارا سائنسی شعبہ جو ہے. آج تو باپ کی ضرورت بھی نہیں ہے، ظاہر سی بات ہے. تو ان چیزوں پہ بہت کچھ جو ہے، اسی لیے میں کہیں پڑھ رہا تھا کہ اب ماں کا ہی نام جو ہے کاغذات میں زیادہ بہتر ہے وہ لکھا جائے، کیونکہ ماں جنم دیتی ہے. تو یہ تمام تر موضوعات ہیں جن موضوعات پہ بہت کھل کے بولنا چاہیے، کیونکہ ادیب ہیں ہم. اگر ہم ادب میں اس طرح کی چیزیں نہ لائیں تو ظاہر سی بات ہے. روبوٹ میں پڑھ رہا تھا کشور ناہید صاحبہ کا ایک بہت ہی خوبصورت ایک مضمون تھا. انہوں نے اس میں لکھا ہے، انہوں نے لکھا ہوا ہے کہ اب تو یعنی یہی جو روبوٹ آ گیا تو محبوبائیں جو ہیں وہ ختم ہو جائیں گی، انسان کے ذہن میں چپ ڈال دی جائے گی، اور جینز یعنی نیا عرفان پیدا کیا جا سکتا ہے، بنا باپ کے بچہ آ سکتا ہے. تو یہ بڑے چونکانے والے کچھ ایسے سوالات انہوں نے اٹھائے ہیں. یہ ادب کی ضرورت ہے اس وقت، ہم ان سے آنکھ بند کر کے آگے نہیں گزر سکتے ہیں. تو بہرحال نسائیت کی جو آپ مثالیں پیش کر رہے ہیں، روسو ہے، یہ تمام تر بہت اچھا مواد ہے، بہت اچھے خیالات ہیں. میں چاہوں گا کہ ہمارے ناظرین اس سے مستفید ہوتے رہیں. جی. تو بہرحال تو سب سے پہلی جو دیکھیے وقتاً فوقتاً ہر دور میں نے پہلے بھی کہا کہ ہر علاقے میں آوازیں اٹھتی رہی ہیں، لیکن وہ آواز ہم دوسروں تک پہنچی نہیں، یا تحریری طور پہ اگر نہیں اٹھی تو پھر ان کو اتنی اہمیت نہیں دی گئی. تو پہلی باقاعدہ آواز جو اٹھی ہے وہ سب سے پہلی میری ایسٹل نے اٹھائی 17ویں صدی عیسوی میں. یہ پہلی باقاعدہ آواز ہے جس نے ایک رسالہ لکھا تھا 1792 عیسوی میں، عورتوں کے حقوق کی حمایت. عورتوں کے حقوق کی حمایت میں اس نے ایک عنوان بھی تھا، عورتوں کے حقوق کی حمایت، یہ وینڈیکیشن آف دا رائٹس آف وومن، یہ اس نے لکھا. اور وہیں سے دیکھا جائے تو باقاعدہ اگر دیکھا جائے تو یہ نسائیت یا تانیسیت یا فیمنزم کی جو تحریک ہے باقاعدہ طور پر وہیں سے ہمیں دیکھنے کو ملتی ہے. تو اب جو یہ تحریک ہے اس کو وقتاً فوقتاً دوسرے لوگوں نے، جس کو کہا جاتا ہے نا یوگدان دینا، اپنی حمایت دینا، اور دوسرے لوگ جب اس کو جڑتے چلے گئے تو یہ تحریک ایک منظم تحریک بن گئی. جو مغرب میں 3 ویوز کے حساب سے اس کو تصور کیا جاتا ہے کہ 3 ویوز ہیں تھوڑے تھوڑے دنوں پر، اور آج جو 1990 کے بعد سے یا 98 کے بعد سے ابھی جو سلسلہ چل رہا ہے یہ بالکل تیسرا اور باقاعدہ تحریک کی شکل اس نے اختیار کر لی ہے. تو یہ تمام چیزیں ہیں، لیکن اس میں بنیادی جو چیز تھی وہ کیا تھی؟ وہ چیز تھی عورتوں کی آزادی. عورتوں کی آزادی، ان کی حق رائے دہندگی کہہ لیجیے یا حق رائے دہی کہہ لیجیے، کہ اس کا انہیں حق دیا جائے، یا حق تعلیم، ٹھیک ہے، یا حق روزگار، یا حق وراثت. یہ تمام چیزیں اس میں شامل کی گئی. اب دیکھیے آپ کہ کسی بھی مذہب میں بھی اگر جائیے گا، ہمارے مذہب میں تو ایسا نہیں ہے کہ عورتوں کو یہ سارے حقوق نہیں دیے گئے ہیں، لیکن کیا وجہ ہے کہ عورتوں کو یہ حقوق مانگنے پڑتے ہیں؟ مانگنے کی وجہ کیا ہے؟ مانگنے کی وجہ یہ ہے کہ بھلے ہی عورتوں کو یہ حقوق مل چکے ہیں، قدرت نے پہلے ہی سے عنایت کر دیے ہیں، لیکن اس کے باوجود اسے اتنا سپریس کیا جاتا ہے، اتنا دبایا جاتا ہے کہ اسے اپنے حقوق کی آواز اٹھانی پڑتی ہے، اسے اپنے حقوق کی مانگ کرنی پڑتی ہے. یہی المیہ ہے ہمارا کہ ہم کیوں نہیں اس کے حقوق اس کو ایسے ہی دے دیتے ہیں جس حالت میں اسے دیے گئے ہیں، پہلے سے دیے گئے ہیں اس کو وہ حقوق. اس طرح سے پھر ایک بڑا نام اس سے جڑتا ہے، جان اسٹوارٹ. تو یہ دا سبجیکٹ آف وومن جو ہے، عورت کی محکومیت کے نام سے اس کا ترجمہ ہوا بعد میں.
تو اس کتاب نے بڑا ایک संग मील का काम किया इस निसाई तहरीक में। इस तरह से ये तहरीक जो है चलती रही और हम समझ रहे हैं कि हिंदुस्तान में जो इसकी शुरुआत अगर मगरिब से इधर हटते हैं, देखिए इसमें वर्जीनिया वुल्फ का बहुत बड़ा ये कंट्रीब्यूशन है, उनकी जो किताब है, या वहां से बहुत बड़ा मार्गरेट फिलर हैं जो 1845 ईस्वी में ओमेन इन द 19th सेंचुरी नाम से एक किताब लाती हैं, है ना। तो ये तमाम चीजें हैं। उसके अलावा जॉन स्टुअर्ट मिल का मैंने नाम लिया, साइमन डिबोआ, ये बहुत बड़ा नाम है, इनकी किताब है द सेकंड सेक्स। ये तमाम चीजें जो आई, इसमें एक बात देखिए कि औरत को क्या समझा जाता है, औरत को एक कॉमोडिटी समझा जाता है, एक ऑब्जेक्ट समझा जाता है, एक चीज समझा जाता है, उसको एक जीता जागता जी शऊर या जिंदा जावेद कोई इंसान नहीं समझा जाता। अरे भाई उसको आप सब्जेक्ट समझिए ना, उसे आप फाइल समझिए ना। हाँ बिल्कुल, और ज्यादा हसासियत है भाई, औरत जो होती है बहुत ज्यादा है, हसास होती है, और यही वजह है कि वो हर दर्द को महसूस करती है। मैंने कहीं पढ़ा था, मैं साइंस की तालिबा तो नहीं हूँ, लेकिन मैंने कहीं पढ़ा था कि 99% जो सब्र का मादा होता है वो औरतों में होता है, और 1% जो होता है वो मर्दों में होता है, और उसी 1% में वो लोग मतलब कि इतना ज्यादा बेसब्री का मुजाहिरा करते हैं और बहुत सारी चीजें। मैं कहती हूँ कि दुनिया का कोई भी फील्ड ऐसा नहीं है, कोई भी शोबा ऐसा नहीं है जिसमें औरतें जो है अपने आप को फिट न कर सकती हो। मुझे तो लगता है कि आज दुनिया में हर जगह औरतों ने अपने झंडे गाड़े हैं। देखिए मेरा मकसद यहाँ पर ये नहीं कि औरतों की बालादस्ती कायम हो, मेरा मकसद यहाँ पे हो कि औरतों को मसावियाना हुकूक मिले, औरतों को भी उसी निगाह से देखा जाए। अभी आप दरसगाहों में चले जाइए, मैं ये दावे के साथ कह सकती हूँ कि औरतें जितनी अच्छी तरह से बच्चों को तालीम दे सकती है या बच्चों को संभाल सकती है या उनके जहन तक उनकी रसाई हो सकती है, उतनी अच्छी तरह से मर्द हजरात नहीं कर सकते हैं। ये एक एक्सेप्शनल केसेस है। उसके अलावा औरत देखिए जो काम करती है, जो बाहर निकलती है, वो औरतें क्या कर रही है, वो औरतें घर में खानादारी के उमूर में भी मसरूफ है, उमूर खानादारी अंजाम दे रही है, तरबियत का मराहिल है, बूढ़े माँ बाप की खिदमत का मामला है, खाना पकाना है, बहुत सारी चीजें हैं। और उसके साथ साथ वो साबित कर रही है, उन्हें साबित करना पड़ रहा है कि मैं हाउस वाइफ भी बेहतर बन सकती हूँ, मैं वर्किंग वुमेन भी बेहतर बन सकती हूँ, मैं दोनों फील्ड में कामयाब हो सकती हूँ। ये तमाम चीजें सिर्फ एक औरत ही कर सकती है। ये सब कुछ तो हम देख रहे हैं कि अमली तौर पर ये सब कुछ नजर आ रहा है। इसका अक्स अब हम अदब की बात करें, अदब में इसकी अक्कासी अगर हुई है, अगर उर्दू अदब की बात करते हैं, अभी तो हम लोग दूसरे अदब की बात करते हैं, लेकिन अगर उर्दू अदब की बात करते हैं तो उर्दू अदब में भी अगर हम उस जमाने को देखते हैं, 20वीं सदी की जो शुरुआत हो रही है, 20वीं सदी का जो सूरज तुलू हो रहा है, उससे जस्ट पहले 19वीं सदी का जो दरमियानी हिस्सा है, जहाँ से सैयद की तहरीक शुरू होती है, जहाँ से इस्लाही तहरीक शुरू होती है, जहाँ से ये महसूस किया जाता है कि तालीम हासिल करनी चाहिए और हमारा जो समाज है बहुत ही पिछड़ चुका है। हिंदुस्तान में बहुत बड़े बड़े नाम आए, ईश्वर चंद्र विद्यासागर आए, रामकृष्ण परमहंस, बहुत सारे नाम आए। अब ये राजा राम मोहन राय आए, उसके साथ साथ अंग्रेजों में भी बहुत सारे लोग ऐसे थे जिन लोगों ने हिंदुस्तान में जो बेदारी की तहरीकें शुरू की, जिसमें सती की रस्म का खात्मा हुआ, हिंदू विवाहों की दूसरी शादी का सिलसिला शुरू हुआ, ये तमाम चीजें हैं। तो ये अगर देखा जाए तो जो 19वीं सदी है, 19वीं सदी बड़ी ही क्या कहते हैं, बहुत ही जानदार सदी है इस मामले में, और तहरीकों का मंबा रही है 19वीं सदी, तहरीकों का मंबा रही है। इस लिहाज से कि उसी वक्त देखिए पहली जंग आजादी जो लड़ी जाती है 1857 ईस्वी में, वो 19वीं सदी का ही हिस्सा है, और वहीं से उसके बाद उस जंग में नाकामी के बाद से जो इस्लाही तहरीक का जो सिलसिला शुरू होता है, तो इस एक से एक इस्लाही तहरीक पूरे हिंदुस्तान में अलग अलग ज़बानों में चलाई जाती है। हमारे यहाँ जो इस्लाही तहरीक है वो सर सैयद से मंसूब है और उनके रुफ़क़ाए कार से मंसूब है। अब ये जो इस्लाही तहरीक है, इसमें कई तरह की इस्लाह है, इसमें समाजी इस्लाह है, इसमें मुआशी इस्लाह है, मतलब इसमें ज़हनी इस्लाह है, इसमें इल्मी इस्लाह है, इसमें नस्र की इस्लाह है, इसमें नज्म का जो बाजार शुरू होता है, जो नज्म का की तहरीक शुरू होती है, जंजुमन पंजाब की तहरीक है जो 1874 ईस्वी से बाकायदा जलसे शुरू हो गए, और किस तरह के जलसे हुए कि बाकायदा उसमें मौजू दिए गए, उन्वानात दिए गए नज्मों के। तो ये तमाम चीजें शुरू हुई, ये एक हिस्सा है। दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि जो रोमानियत, उसके सर सैयद के रद्द अमल के तौर पर एक रोमानी दौर भी शुरू हुआ, रोमानियत का दौर भी शुरू हुआ। ये तमाम चीजें हैं, लेकिन सर सैयद के यहाँ एक चीज है। सर सैयद ने क्या कहा है, देखिए सर सैयद ने कहा है कि अगर लड़के नहीं पढ़ेंगे तो लड़कियों को पढ़ने नहीं देंगे, यानी पहले लड़के पढ़े, पहले मर्द पढ़े, फिर वो औरतें भी तालीम याफ्ता हो जाएंगी। ये सर सैयद का नजरिया था। उनका कहना था कि मर्द खुद तालीम याफ्ता होगा तब उसका शौक बेदार होगा, तब वो अपनी लड़कियों को पढ़ाएगा। हाली क्या कहते हैं, हाली कहते हैं कि नहीं, माँ की गोद जो है पहली दरसगाह है। हाली और सर सैयद दोनों एक ही दौर के हैं, दोनों एक दूसरे के रफीकेकार हैं, एक दूसरे के साथी हैं। तो वो कहते हैं कि नहीं, औरत की गोद जो है, माँ की गोद जो है बच्चे की पहली दरसगाह है, इसलिए माँ का पढ़ना लाजमी है। इस तरह से मुतजाद ख्यालात आते हैं, और अकबर इलाहाबादी के अपने ख्यालात, बहुत सारी चीजें हैं।
یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے. لیکن ایکچولی جو ہم مکمل اگر دیکھتے ہیں نسائیت کی تحریک اگر ہم لوگوں کے اردو ادب میں، وہ ہم کو خاص طور سے دکھائی دیتی ہے 20ویں صدی کی شروعات سے. 20ویں صدی کی شروعات میں جب یا اس کو بھی سوری میں بھول بول رہی ہوں، 20ویں صدی کی شروعات نہیں، پہلا ناول جو لکھا گیا ہے، میں پھر سے 19ویں صدی میں جا رہی ہوں، 19ویں صدی کا جو نصف آخر ہے 1869 عیسوی میں جو پہلا ناول آتا ہے امراۃ العروس، جی جو میں پھر وہی سر سید سے جڑ رہی ہوں، جو نذیر احمد ہے، ڈپٹی نذیر احمد، انہوں نے جو ناول لکھا، ان کے ناولوں کا جو عنوانات ہے، امراۃ العروسی دیکھ لیجیے آپ، بنات الناس دیکھ لیجیے آپ. امراۃ العروس میں کیا ہے؟ دو بہنوں کی کہانی ہے، ایک عورت ہے تو وہ کیسے گھر برباد کر رہی ہے، ایک ہے کیسے سگھڑ ہے، کیسے اپنے گھر کو سمیٹ رہی ہے. ہاں، اصغری اور اکبری، اصغری اور اکبری اور عاقل اور کامل سے ان کی شادیاں ہوتی ہیں. تو اس طرح سے شروعات وہیں پہ وہ ایک اصلاحی جذبہ وہاں پہ پایا جاتا ہے، عورتوں کے حقوق کی باتیں بھی ہوتی ہیں، بہت ساری چیزیں، یہ ساری چیزیں چل رہی ہیں. تو اس طرح سے وہاں سے شروعات ہوتی ہے. دھیرے 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 یہ چیز آگے بڑھتی ہے. بہت سارے ناول، اب جیسے امراؤ جان ادا لکھا گیا، امراؤ جان ادا کا جو موضوع ہے طوائف کی زندگی ہے، اس میں طوائف کے اوپر وہ فلم بھی بنائی گئی اور وہ ناول بھی لکھا گیا. لیکن اس میں بنیاد دیکھیے نا، وہ عورت کہاں ستائی جاتی ہے جب وہ اغوا ہوتی ہے. کیا وہ اپنی مرضی سے امراؤ بنی؟ کبھی نہیں. وہ اپنی مرضی سے نہیں بنتی ہے، اس کا اغوا کیا جاتا ہے، اسے لے جا کر کوٹھے پہ بیچ دیا جاتا ہے، پھر اسے ناچ گانے کی تعلیم دی جاتی ہے، تربیت دی جاتی ہے، اور وہاں پہ وہ پھر ایک طوائف کی شکل میں سامنے آتی ہے. بھلے یہ مہذب خاتون ہے لیکن ہے تو ایک طوائف. تو یہ ساری چیزیں، یہ موضوعات پہلے انچھوے تھے، لوگ ان کو چھوتے نہیں تھے. چھوتے ہوئے جس کو کہتے ہیں نا کہ پر جلتے ہیں یا ڈر لگتا ہے، تو یہ تمام چیزیں تھی. دھیرے دھیرے یہ سب سلسلہ چلا، بہت سارے ناول آئے، اردو ادب میں بہت ساری چیزیں آئیں، افسانے آئے، یہ سب کچھ چلتا رہا. آخر میں جب ہم دیکھتے ہیں ادھر تو 1932 عیسوی میں جو انگارے شائع ہوئے، جس میں سجاد ظہیر اور ان کے جو رفقا ہیں 1932 عیسوی میں انگارے لے کر آئے. ان میں دیکھیے کہ سجاد ظہیر کے 5 افسانے ہیں، رشید جہاں بھی تھی ان کے ایک ساتھ، رشید جہاں، جی رشید جہاں جو تھی دلی کی سیر، انہوں نے لکھی اور ایک ڈرامہ بھی لکھا. یہ دونوں چیزیں، وہ ڈرامہ اور وہ افسانہ، دونوں چیزوں میں کیا غضب کیا انہوں نے دکھایا. اور تانیثیت کی سدھ بدھ جو ہم دیکھیں گے، تانیثیت کی ہلکی سی نشانیاں اگر کہیں ملتی ہیں تو ان افسانوں میں بھی ملتی ہیں. اس میں وہ دکھاتی ہیں کہ جیسے کہ وہ دلی کی سیر کو لے چلتے ہیں اور وہ اسٹیشن میں بٹھا کر نکل پڑتے ہیں ان کے میاں. یہ کیا بات ہوئی بھائی، آپ کیوں چلے گئے؟ ہمیں بھوک لگی ہے، وہ منہ سب مجھے دیکھ رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں. یہ ساری جو باتیں ہیں، ایک عورت کی زبانی اپنے مرد کے خلاف باتیں کرنا، یہ زیبی نہیں دیتا تھا اس زمانے میں. اس زمانے میں کیا غضب کیا رشید جہاں نے، اس طرح کی باتیں کی. پردے کے پیچھے لکھا، ڈرامہ لکھا، اور یہ سب. اس کے بعد عصمت چغتائی نے تو گویا آگ لگا دی. عصمت چغتائی کا قلم کہاں رکنے والا تھا. عصمت چغتائی نے تو جو کیا، وہ کارہائے نمایاں ہر وقت، ہمیشہ ان کو یاد کیا جائے گا. عصمت چغتائی نے جو لکھا اور جس طرح سے لکھا، جو ایوان اردو تھا، جو مطلب کہ کیا کہا جائے، جو روسا کے گھروں میں کیا کیا نہیں ہوتا تھا، کتنا ظلم ہوتا تھا. وہ خود 8ویں 9ویں اولاد تھی، ان کے ساتھ کیا ظلم ہوئے، کیا انہوں نے چھوڑیے ظلم نہیں ہوئے، لیکن زیادہ انہوں نے ضدی میں اپنے ضدی ناول میں اس چیز کا اعتراف بھی کیا ہے کہ ہم کبھی مطلب جب بزرگوں کی گفتگو سنتے تھے تو وہ چیزیں جو ہے باہر لانا، کہ وہ آپس میں کیا گفتگو کرتے ہیں، پھر ہم پردے کے پیچھے چھپ کے جب سنتے تھے، تو یہ تمام تر چیزیں، مطلب ان چیزوں کا اعتراف کرنا ادب میں مطلب ایک قسم کا بہت بڑی بات ہے. سمجھا جاتا تھا. بہت ہی باہمت خاتون ہے وہ، کہ وہ درون خانہ کی جو چیزیں ہیں، گھروں کے اندر کی جو چیزیں ہیں، بالکل ٹیکسالی زبان میں درون خانہ کی چیزوں کو، دلی کی روزمرہ کو، لکھنؤ کی روزمرہ کی چیزوں کو، تمام چیزوں کو انہوں نے من و ان پیش کر دیا ہے بڑے ہی اچھے ڈھنگ سے. ان پر فحاشی کا الزام عائد ہوتا ہے لیکن انہوں نے کچھ غلط نہیں، انہوں نے جو دیکھا وہ لکھا، انہوں نے جو دیکھا، جس طرح سے دیکھا اس کو پیش کیا، اور وہ اس پہ خود کڑتی رہتی تھی. اسی وجہ سے باغیانہ مزاج بھی ان کا ہے، ان کا تیور جو ہے نا بڑا باغیانہ ہے. انہوں نے اپنے بھائی پر جو دوزخی لکھا، عظیم بیگ چغتائی پہ لکھا دوزخی، تو منٹو نے کہا تھا نا کہ اپنی بہن سے کہ اگر تم مجھے میرے اوپر دوزخی لکھ دو تو میں ابھی مرنے کے لیے تیار ہوں. مطلب دوزخی میں انہوں نے کیا خاکہ کھینچا ہے عظیم بیگ چغتائی کا، زبردست خاکہ ہے. تو اس میں کیا ہے کہ ایک انسان ہے، وہ عظیم بیگ چغتائی، وہ کس طرح سے اس کی وجہ سے دوسری اس کی بیوی پریشان رہتی ہے، اس کی بہنیں پریشان رہتی ہیں، اس کے ماں باپ پریشان رہتے ہیں. لیکن ایک طرح سے یہ سارا تذکرہ کرتے ہوئے بھی وہ دکھاتی ہے کہ ایک مرد ہے، وہ کس طرح سے گھر کے لوگوں کو پریشان کر رہا ہے، اور گھر کی عورتیں کس طرح اس کا سپورٹ کر رہی ہیں. بہت ساری چیزیں. تو نسائیت یا تانیثیت اگر ہم لوگ ڈھونڈیں گے نا تو عصمت کے یہاں تو بے تحاشا ہے، بہت ساری چیزیں وہاں ملیں گی. وہاں سے جب ہم آگے بڑھتے ہیں تو اور بھی، اگر آپ منٹو کی بات کریے
तो सादा था सीमेंट। उनके यहाँ क्या चीज है भाई, किसी ने जिस चीज का नहीं लिखा, जिसने छुआ नहीं, वो अनछुई चीजों को वो भी लेकर खड़े होते हैं, और इस अंदाज से खड़े होते हैं, बिल्कुल उसके दलाइल पेश करते हैं भाई। वो किसी भी चीज है, बिल्कुल जो उधड़ी हुई चीजें हैं, कहीं प्लास्टर उधड़ गया है अगर जिसम से, कहीं जख्म जो नासूर बन गया है, उस नासूर पे वो मुलम्मा साजी नहीं करते हैं, उस पर वो मरहम रख के उसको ढांक कर और उसको छुपा के नहीं पेश करते हैं, बल्कि वो दिखाते हैं कि देखो ये नासूर है, इसको तुम देखो, इसे बर्दाश्त करो, और अगर मुमकिन हो तो इस नासूर को अच्छा करने की कोशिश करो, मरहम लगाने की कोशिश करो। ये है मंडी। इस तरह से उन्होंने मीनोन पेश कर दिया, बिल्कुल हूबहू कि नहीं जैसा है हम वैसे ही दिखाएंगे, हम क्यों अलग से कुछ करेंगे। ये तमाम चीजें हैं। तो अब हम देख रहे हैं, जैसे बेदी का देखिए, बेदी ने लाजवंती लिखा। अब लाजवंती में क्या है भाई, लाजवंती में वही आदान प्रदान और लेन देन का मामला होता है कि जो सरहद के उस पार जो छूट गए और इधर जो छूट गए, या इधर के लोग उधर जो चले गए, उधर वाले इधर, तकसीम हिंद के बाद एक बहुत सारे सानात हुए, तो उसमें अदला बदली भी हुई। उसमें लाजवंती जो अपने शौहर से बिछड़ के दूसरे पाकिस्तान में चली जाती है, किसी दूसरे मुस्लिम मर्द के पास रहती है, उसके बाद जब वहां से लौटती है तो उसका जो शौहर है, जो सबके लिए प्रभात फेरी करता है कि दिलों में बसाओ, घर में बसाओ, दिलों में बसाओ, घर में बसाओ, वो अपनी बीवी को तो लेकर आता है, वो उसे घर में बसाता है, लेकिन लाजो को लगता है, लाजवंती को लगता है कि वो उसे दिल में नहीं बसा है। ये तो बद है औरत। औरत क्या चाहती है, औरत सिर्फ आपसे उतनी ही ताजीम, उतनी ही मोहब्बत चाहती है जितना उसे मिलना चाहिए। वो चाहती है, वो अपने शौहर से, लाजो जब बिछड़ने से पहले लाजवंती जो है अपने शौहर से लात जूते खाती थी, गालियां खाती थी, ठीक है, लेकिन जब वो दोबारा वापस आती है तो बिल्कुल उसको देवी की तरह ताक पे बिठा दिया जाता है। ये गलत है। वो चाहती है कि मेरा शौहर उसी तरह से आज भी मुझे मारे पीटे, आज भी मुझे गालियां दे, वो उसी में इज्जत महसूस करती है, वो उसी में उसकी मोहब्बत महसूस करती है। तो उसने वहां पे एहतजाज किया, उसका जो खामोश एहतजाज लाजवंती का, वो बेदी की उस कहानी में सामने आता है। तो इस तरह से बहुत सारे जो राइटर्स है, कुर्रतुल अन हैदर एक बहुत बड़ी राइटर जो है हर लिहाज से, इन्होंने जो लिखा, अगले जन्म मोहे बिटिया ने कीजिए, या कारे जहां दराज है, और बहुत सारी चीजें, आप आग का दरिया पढ़िए, या उनके अफसाने ही पढ़ लीजिए, कहीं भी आप आखिर शब के हमसफर पढ़िए, उसमें दीपाली का जो वाकयात है उनको पढ़िए, बहुत सारी चीजें। कहाँ औरत नहीं है, और औरत के बगैर कोई कहानी, कोई अफसाना, कोई नावल मुकम्मल हो सकती है क्या? हो सकता है क्या? ये दुनिया ही मुकम्मल नहीं है, ये दुनिया ही अधूरी, पूरी दुनिया ही मुकम्मल नहीं है। इकबाल का कल मिसरा हमें सुनने को मिला था कि वजूद जन से है तस्वीर कायनात में रंग। तो बेशक हर आप अपने समाज में उसके मुख्तलिफ रूप देख सकते हैं, कहीं वो माँ है, कहीं बीवी है, कहीं बहन है, कहीं वो दोस्त मिलेगी आपको। तो जाहिर सी इतनी शेड्स औरत की हैं, तो इंसान को चाहिए कि उसकी ताज़ीम करे, लेकिन कहीं ना कहीं उसे भी अपनी हदूद के अंदर रह के, क्योंकि आपने पहले ही कहा है कि हमें भी वो हदूद देखनी है कि हमारे लिए क्या जो है बेहतर है। मुआशरा क्योंकि खुला हुआ बाजार है, उस बाजार से हमने कौन सी चीज़ खरीदनी है, कौन सी हमारे लिए ममनू है, उस चीज़ का भी हमें फ़र्क अपने मद्देनज़र रखना है। आशिक चौधरी साहब हमारे असिस्टेंट प्रोफेसर हैं जम्मू से, वो कह रहे हैं कि आपने इस्लाम की औरत को बड़ी खूबसूरती से जो है पेश किया है। खुर्शीद साहब हैं हमारे, उन्होंने आपकी बड़ी पजीराई की है। फैज़ अहमद हैं, जहरा मुस्कान हैं, फरजाना परवीन हैं, शबीब आलम साहब हैं, हमीद खांडे साहब हैं। बहुत सारे लोगों के अलग अलग कमेंट हैं। इनमें से एक कमेंट जो मुझे अच्छा लगा था, मैं वही पेश करूंगा कि साबिरा और फिर हिना, यानी जब हम सब्र करते हैं तब जाके कहीं हिना रंग देती है। तो आज आप जिस खूबसूरती से बोल रही हैं वो उसी चीज़ का नतीजा है कि आपने सब्र भी किया है, और उसके बाद जो है आपकी तहरीरों में इतना खूबसूरत रंग जो है देखने को मिल रहा है। हमारे नाजरीन जो हैं बहुत खूबसूरत सवालात करते जा रहे हैं, और इस बीच में बहुत से अच्छे अच्छे हमारे नाजरीन सामीन जुड़ते भी जा रहे हैं। कई लोगों के हम कमेंट्स नहीं देख पाते हैं, उसके लिए माजरत। कुछ लोग आगे शेयर किया होता है वो भी नहीं देख पाते हैं। इन्होंने बहुत अच्छी बात कही यहाँ कि माँ, जाहिर सी बात है कि बच्चे की पहली दर्जगाह है, उसकी गोद है। माँ ही हमें ऐसा दर्ज देती है जिसको हम कभी कभी मादरी जुबान कहते हैं, या जो तालीमी जो इस वक्त निज़ाम बन चला है। अब तो नई एजुकेशन पॉलिसी आई है, उस नई एजुकेशन पॉलिसी के तहत भी बच्चों को अब अपनी मादरी जुबान में ही
تعلیم حاصل کرنے کا حق ہے 5ویں جماعت تک. میں بتاتا چلوں کل ہی یہ ہماری نئی ایجوکیشن پالیسی آئی ہے. 2ویں تک کیا کرنا ہے, پھر 5ویں تک کیا کرنا ہے, پھر 5ویں سے 8ویں تک کے کون کون سے زینے آپ نے کس طرح سے طے کرنے ہیں, پھر 9ویں سے 12ویں تک کے کس طرح سے جو درجات آپ پاس کر سکتے ہیں, پھر آپ کا گریجویشن جو ہے وہ 3 اور 4 سالہ ہے, کون سا آپ اڈاپٹ کرتے ہیں, پھر جا کے ایم اے آپ کا 1 سال کا ہوتا ہے. یہ تمام تر گفتگو جو ہے یہ سمیٹنی ہماری آج کی مہمان جو ہیں حنا صاحبہ نے بہت خوبصورت باتیں کہہ رہی ہیں, بہت خوبصورت انداز بھی ہے, بہت پڑھی بھی ہیں, ورنہ اس طرح جو ایک سلسلہ لے کے چلی ہیں, چاہے وہ 1869 کے منظر عام پر آنے والا ناول ہمارا پہلا ہے مرات العروس, پھر اس کی کہانی, پھر رشید جہاں کی کہانی, پھر آتے آتے ہماری عصمت چغتائی یہاں آخر میں وہ بات کر رہی تھی قرۃ العین حیدر کی. تو یہ تمام تر چیزیں ظاہر سی بات ہے وہی کہتا ہے جس نے ادب کا مطالعہ کیا ہوتا ہے, جو ادب کے ساتھ جڑا ہوتا ہے. تو بڑی خوبصورت گفتگو جو ہے آخری ایام, میں کہوں گا کہ آخری لمحات میں تھی. ان آخری لمحات کو پتہ نہیں کیا, کیونکہ مجھے ابھی ایک کمنٹ یہ بھی پڑھنے کو ملا تھا کہ عرفان صاحب آپ کی مسکراہٹ کہاں غائب ہو گئی. ہوتا یہ ہے میرے بھائیوں, میرے دوستوں, میرے عزیزوں, میرے محترم سامعین ناظرین, جیسا موضوع ہوتا ہے ظاہر سی بات ہے ہمارے اندر سے وہ فیل آتا ہے. جب کہیں دکھ درد کی بات ہو تو ہمارا چہرہ خود وہی رنگت اختیار کر لیتا ہے, اور جہاں ہنسی مذاق لگ رہا ہو تو وہاں ہمارے چہرے پہ خود ہی مسکان آ جاتی ہے. ہر آدمی کو یہی کرنا بھی چاہیے, کیونکہ انسان جو ہے جہاں دکھ درد کے اس سائے میں جی رہا ہے تو وہاں ہنسی اور خوشی بھی ہوتی ہے, مذاق بھی ہوتا ہے. صابرہ صاحبہ کا نیٹ ورک میرے خیال بہت زیادہ ویک ہوتا جا رہا ہے. ابھی اسٹریم یارڈ پہ نظر آئی تھی, پھر سے ان کا سلسلہ جو ہے منقطع ہو گیا ہے. ڈاکٹر صاحبہ, حنا صاحبہ, اگر آپ ہمیں سن پا رہی ہوں تو ڈاکٹر صاحبہ نے اردو ادب کی تاریخ کو مختصر وقت میں خوبصورتی سے پیش کیا. آپ اس طرح بھاگ مت جایا کریں. یہ انٹرنیٹ جو ہے نا بیچ میں یہ کب جو ہے وہ اپنی رسی کھینچ لیتی ہے اور کب کیا بتائیں, بس اسی وجہ سے پریشانیاں ہیں. میں چاہوں گا جی ہاں, میں چاہوں گا کہ یہ تعلیمی مراحل اور یہ علمی اور ادبی گفتگو بہت خوبصورتی اور اپنے معیاری مراحل طے کرتی جا رہی ہے. بہت کچھ آپ اور بھی کہنا چاہتی ہوں گی. میں چاہوں گا کہ مختصر جو آپ لب لباب پیش کرنا چاہیں, سم اپ جو کرنا چاہیں اس نسوانیت کو, تو کیا ہے؟ دیکھیے نسوانیت میں پھر کہوں گی کہ یہ حق اس لیے ہے کہ حق ملتا نہیں ہے. تو بہرحال عورتیں جو ہوتی ہیں وہ حساس ہوتی ہیں. جو فیمنزم کی جو تحریک چلی اس میں مردوں نے بھی بہت عورتوں کا ساتھ دیا. بہت سارے مرد ایسے ہیں جن لوگوں نے اپنی تحریروں کے ذریعہ, تقریروں کے ذریعہ, اپنی تخلیقات کے ذریعہ, اپنی کتابوں کے ذریعہ, تصنیفات کے ذریعہ ساتھ دیا. یہ تمام چیزیں ہیں. آج بھی اردو ادب مثال آپ بھی ہیں. جی تو یہ ساتھ ملا ہے. بہرحال تو ہم یہ کہیں گے کہ جیسے کہ عورتیں لکھتی رہی ہیں, آج بھی دیکھیے نا کب سے یہ آوازیں اٹھائی جا رہی ہیں کہ آج ہمارے ہندوستان میں یا پوری دنیا میں عورتوں کی حالت کیا ہے. ہمیں تو بتانا پڑے گا نا اپنے بچوں کو. ہم جیسے بچوں کو تربیت دے رہے ہیں, ہمیں بنیادی تعلیم وہی دینی ہوگی. ہمیں ان کی گھٹی میں ڈال دینا ہوگا کہ آپ کو عورتوں کی عزت کرنی ہے, آپ کو اپنی بہن کی عزت کرنی ہے. آپ جب تک بھائی بہن میں تفریق کیجیے گا نا, گھر کے اندر اگر آپ بھائی بہن میں الگ الگ تفریق کیجیے گا, بیٹے اور بیٹی میں فرق دکھائیے گا, تو پھر ان کے ذہنوں میں یہ فرق تعمر باقی رہے گا. ماؤں کو اوپر یہ فرض بنتا ہے, ماؤں کی یہ ذمہ داری ہے, گارجینس کی یہ ذمہ داری ہے, اساتذہ کی یہ ذمہ داری ہے کہ بچوں کے ذہن سے اس فرق کو نکال دے, وہ اپنے جیسا دوسرے کو سمجھے. جس دن یہ فرق نکل جائے گا اس دن سے عورتوں پر ظلم کا سلسلہ تھوڑا سا کم ہوگا, وہ اپنے برابر کا سمجھے گا. پہلی بات. دوسری بات یہ کہ ریسپیکٹ سکھائیے, عورتوں کی عزت کرنا سکھائیے. اگر یہ عزت رہے گی نا, اگر ہم دوسرے کی بہن بیٹیوں کی عزت کریں گے تو ہمیں لگے گا, ہم اپنی بہن کی عزت کریں گے تو ہم دوسرے کی بہن کی بھی عزت کریں گے, ہمیں لگے گا کہ کہیں نہ کہیں وہ بھی کسی کی بہن ہے. یہ تبھی ہمارا معاشرہ جو ہے نا خوبصورت معاشرہ بن پائے گا.
ورنہ دیکھیے آج جہیز پر ہم لمبی چوڑی تقریر کرتے ہیں، جہیز لینے والے لڑکے خاموش بیٹھے رہتے ہیں، لڑکیاں بن بیاہی گھروں میں پڑی رہتی ہیں. کیا یہ بہت بڑا ناصور نہیں ہے؟ اگر کوئی شاعرہ کہتی ہے جیسے نسرین نقاش نے کہا ہے کہ ہمارے ملک میں شعر یاد آ گیا کہ کیسے کسی غریب کی بیٹی بنے دلہن، کیسے کسی غریب کی بیٹی بنے دلہن، رشتہ تلاش کرتے ہیں جاگیر دیکھ کر. کیا بات ہے، واہ صحیح بات ہے. تو واقعی جہیز کے نام پہ کتنا زیادہ خون ہوتا ہے، کتنی لڑکیاں جلائی جاتی ہیں. نسرین نقاش کا ایک لائن میں آپ کو پڑھ رہی ہوں کہ نسرین نقاش نے لکھا ہے کہ ہمارے ملک میں یاروں لکڑیاں ہی نہیں لڑکیاں بھی جلائی جاتی ہیں. یہ کتنا درد ہے، کتنا چبھتا ہوا یہ جملہ ہے، یہ مصرع ہے، کتنا چبھتا ہوا ہے. آج پاکستان میں کشور ناہید کو دیکھیے آپ سارا شگفتہ کو دیکھیے، آپ چاہے وہ کیا کہتے ہیں ان کو پروین شاکر کو دیکھیے. اس طرح سے جتنا بھی نام جو نظر آتا ہے، زاہدہ زیدی ہیں اور بہت سارے نام ہیں، ناول میں بھی ہیں، شاعری میں. آج کے دور میں بھی شاعرات ہیں، آج کے دور کی جو ادیبہ ہیں، آج کے دور کے جو مرد ادیب ہیں وہ بھی لکھ رہے ہیں. مجھے کہنے دیجیے مغرب بنگال بھی اس معاملے میں کسی طرح سے پیچھے نہیں ہے. آپ چاہے مشتاق انجم کو پڑھ لیجیے، آپ چاہے مشتاق اعظمی کو پڑھ لیجیے، آپ چاہے اظہار الاسلام کو پڑھ لیجیے، نذیر احمد یوسفی کو پڑھ لیجیے، شکیل افروز کو پڑھ لیجیے، اور بہت سارے نام ہیں جنہوں نے عورتوں کی حمایت میں لکھا، عورتوں کے اس کیا کہتے ہیں اس برننگ ٹاپک پہ، اس سلگتے ہوئے موضوع پہ لکھا کہ ہاں کس طرح سے ہمیں عورتوں کا ساتھ دینا چاہیے. اور بہت سارے مرد عملی طور پہ ایسا کر رہے ہیں. لیکن کیا ضرورت ہے کہ ابھی بھی یہ تحریک ختم نہیں ہوتی؟ کیوں نہیں ختم ہوتی؟ آج 21ویں صدی میں ہم چلے آئے، 21ویں صدی کی تیسری دہائی، دوسری دہائی ختم ہو گئی، تیسری دہائی قدم رکھنے کی شروعات کر دی ہے. لیکن پھر بھی آج بھی عورت جو پہلے دن سے جہاں پہ تھی، آج بھی اس کے ساتھ بدسلوکی ہو رہی ہے، آج بھی اس کے ساتھ زنا بالجبر ہو رہا ہے، آج بھی اس کے ساتھ جنسی معاملات ہو رہے ہیں، آج بھی اس کے زندہ جلایا جا رہا ہے. یہ کیوں نہیں ختم ہو رہا ہے؟ یہ صحت مند معاشرہ جو ہے کب تشکیل پائے گا؟ ادیب تو اپنے بھر کوششیں کر رہا ہے، شاعر اور شاعرات لکھ رہے ہیں، ناول نگار لکھ رہے ہیں، افسانے لکھے جا رہے ہیں، فکشن نگار لکھ رہے ہیں، سب کچھ ہو رہا ہے. اس کے باوجود یہ ظلم و جبر کا سلسلہ کیوں نہیں ختم ہو رہا ہے؟ آخر کب تک یہ چلتا رہے گا؟ ہم لوگ کب تک اپنی آوازیں اٹھاتے رہیں گے؟ آج می ٹو ہو رہا ہے. اب می ٹو وغیرہ جو ابھی ہوا، جو سامنے آیا، جس کی بات آپ نے کی، یہ سب کیا ہے؟ مطلب یہ کہ ایک پلیٹ فارم ہمیں مل گیا کہ چلیے ہم اپنی آواز اٹھائیں، لیکن اس سے بہت سارے بے گناہ بھی پھنس رہے. ہم ان عورتوں سے بھی کہیں گے جو عورتیں جن لوگوں آپ کے پاس ایک ہتھیار ہے، آج عورتوں کو ایک حق مل رہا ہے کہ ٹھیک ہے چلو ان کو بھی کسی بھی طرح کی یہ شکایت کرتی ہے تو فوراً گرفتاری ہو جاتی ہے مردوں کی. ہمیں اپنی شکایت پہ نظر ثانی کرنی ہوگی کہ ہم شکایتیں کیا کر رہے ہیں، ہم کس طرح سے کر رہے ہیں. 498A کا جو قانون بنا ہے اس میں بے گناہ مرد بھی پھنس رہے ہیں. کیا عورتوں کو ہمیشہ عورتوں کے اوپر اتنا ظلم ہوتا ہے؟ ہم عورت ہیں، عورت ہونے کے ناطے ہمارا یہ کام نہیں ہے کہ ہم ایک طرح سے بات، ایک نگاہ، مطلب یہ کہ دو طرفہ باتیں ہم نہیں کریں گے، ایک طرح کی باتیں کریں گے، مرد کے لیے بھی اور عورت کے لیے بھی. بھائی اللہ نے ایک بہتر معاشرے کی تخلیق کے لیے اللہ نے آدم اور حوا دونوں کو پیدا کیا. ایک ہی گاڑی کے دو پہیے ہیں یہ دونوں. ایک گاڑی رک جائے گی اگر ایک پہیا بھی کھسکتا ہے یا کسی طرح سے یہ ہوتا ہے، تو پھر ہم کیوں نہیں اپنے اپنے مذاہب کی روشنی میں، ہم نہیں کہتے ہیں کہ صرف اسلام، اپنے اپنے مذاہب کی روشنی میں ہم کیوں نہیں اس تحریک کو آگے بڑھاتے ہیں؟ ہم کیوں نہیں اسی طرح سے ایک اچھے معاشرے کی تشکیل کرتے ہیں؟ کیوں نہیں اس طرح کا سماج پیدا کرتے ہیں کہ ہمارے جو بچے ہیں وہ صحت مند معاشرہ بنانے میں ایک اہم رول ادا کرے، اور ان کے ذہن میں بھی یہ جو گھروں میں جو پنپ رہا ہے، اس گھروں کا جو ناسور ہے، اس کو پہلے ختم کرنا ہوگا کہ ان کے ذہن سے بھی یہ ناسور ختم ہو. تب جا کر ہم اپنی بیٹیوں کو باہر بھیجیں گے اور فخر سے بھیجیں گے، اور ہمیں ڈر بھی نہیں لگا رہے گا کہ ہماری بچیوں کے ساتھ کچھ ہو. کیونکہ ہم لوگ جو عورت ہے نا، ہم لوگ بہت کچھ جھیل چکے ہیں. کس طرح کی نگاہیں جھیلنی پڑتی ہیں، کس طرح کی چیزیں جھیلنی پڑتی ہیں، کس طرح کی پریشانیوں سے واسطہ پڑتا ہے. آج بھی کیا سماج ہے، کیا معاشرہ ہے، ہم کہاں جا رہے ہیں؟ تو ہمیں اس پر کنٹرول کرنا ہوگا ہر طرح سے. ادیب اپنے طور پہ کوششیں کر رہا ہے، گارجین اپنے طور پہ کوششیں کریں، ہر آدمی اپنی اپنی جگہ پر یہ تحریک چلائے اور اپنے دلوں میں یہ شعور بیدار کرے، اپنے ذہنوں میں یہ شعور بیدار کرے. تب جا کر ہم ایک بہتر معاشرے کی طرف قدم بڑھا سکیں گے، تب جا کر لڑکیاں بھی بحفاظت اپنے گھروں تک پہنچ سکیں گی. یہی ساری باتیں مجھے کہنی ہے. اور بہت ہی خوبصورت پیغام آپ نے دیا ہے، بہت ہی سنجیدہ بیان آپ نے دیا ہے، اور آپ کے احساسات اور خیالات اور جذبات کا یہ جو امڑتا ہوا طوفان تھا، یقیناً اس کے پیچھے بہت سے تجربات کا ہاتھ شامل ہے. بہت اچھا کہا آپ نے کہ ایک صحت مند اور سنجیدہ معاشرہ تشکیل دینا ہے ہمیں، جس میں مرد عورت کی عزت کرے، اور عورت کو بھی چاہیے کہ وہ مرد کو عزت کی نگاہ سے دیکھے. یعنی ایک دوسرے کو وہ بہتان نہ لگائیں، ایک دوسرے کو الزام نہ لگائیں، ایک دوسرے کی رسپیکٹ کریں. اور یہ تمام تر چیزیں کسی بھی مذہب میں ایسا نہیں ہوگا جہاں تک ہم پڑھ پائے ہیں آج تک کی عمر میں.
किसी का भी मजहब ये नहीं कहेगा कि दूसरों की इज्जत लूटो, दूसरों का इस्तेहसाल करो, दूसरों को तबाह बर्बाद करो। हमेशा अखुवत की बात की जाती है, मोहब्बत की बात की जाती है, प्यार, अमन, भाईचारे की बात की जाती है। इस बीच में मुझे एक शेर याद आ रहा है कि तासुब आदमी के जिस्म में कैसे पनपता है, मैं अक्सर सोचता हूँ खून सबका एक जैसा है, परिंदे के यहाँ फिरका परस्ती क्यों नहीं होती, कभी मंदिर पे बैठा है कभी मस्जिद पे बैठा। क्या बात है। तो हर एक का मजहब, दीन, धर्म यही तालीम हमें देता है। आपने बहुत खूबसूरत बातें की हैं। वक्त ऐसे भागा जा रहा है कि ये दिलचस्प गुफ्तगू मन करता है कि जारी रहे, लेकिन फिर भी अभी हमारे कुछ सवालात, जिनमें एक सवाल ये ज़रूर है कि उर्दू की अहमियत पर आप नज़र रखते हुए हमारी नौजवान नस्लों को, हमारे आज के स्कॉलर्स को या आने वाली जो नस्लें हैं उनके लिए क्या पैगाम देना चाहेंगी उर्दू की अहमियत को मद्देनजर रखते हुए? देखिए, सबसे पहली बात तो ये कि उर्दू जो है आज एक मजलूम जबान के तौर पे पेश की जा रही है या मजलूम जबान हो गई है। उर्दू की जो तारीख है बहुत ही कदीम है, हम सभी तारीख में नहीं जा रहे हैं, लेकिन जब से उर्दू किसी पड़ोसी मुल्क की सरकारी जबान बनी तब से उर्दू जो है बिल्कुल मुसलमान हो गई, एक तरह से कहा जाए तो। और इस तरह की बातें होने लगी कि उर्दू मुसलमानों की जबान है और उर्दू को नहीं पढ़ना है, और उर्दू पर बहुत सारी चीजें हैं। ठीक है, ये दूसरों की बात है और बिरादरान वतन की बातें हैं, इनको हम छोड़ते हैं, लेकिन हम क्या कर रहे हैं? हम अपने बच्चों को उर्दू किस हद तक पढ़ा रहे हैं, हम उन्हें की क्या तालीम दे रहे हैं? देखिए, मुझे किसी भी मीडियम पे कोई एतराज नहीं, आप अंग्रेजी मीडियम में पढ़ाइए, आप बंगला मीडियम में पढ़ाइए, आप हिंदी मीडियम में पढ़ाइए, उर्दू किसी भी मीडियम में पढ़ाइए, लेकिन अगर आप उर्दू के हैं, अगर आप उर्दू आपकी मादरी जबान है, अगर आप उर्दू से मोहब्बत करते हैं, तो आप अपने बच्चों को उर्दू तालीम जरूर दीजिए, चाहे वो घर पे हो। अब देखिए, मेरे घर में कई तरह के बच्चे हैं। मेरे घर में आपकी गुफ्तगू यहाँ रोकूंगा एक सेकंड के लिए। अभी कल हमारे एक एंकर बोल रहे थे, न्यूज एंकर एक थे, नया कानून जो आया है, आपकी अदम मौजूदगी में जब आप गायब हो गई थी तो मैंने अपने नाजरीन को बनाए रखा कि नया तालीमी जो निज़ाम आया है हमारे यहाँ, उसमें अब यही है कि बच्चे को मादरी जुबान में तालीम दिलाई जा सकती है। 5वीं जमात तक बच्चा मादरी जुबान पढ़ सकता है। वहाँ उन्होंने बहुत सी जुबानें गिनाई। उन्होंने कहा तामिल में पढ़ सकता है, उन्होंने कहा मराठी में पढ़ सकता है, उन्होंने कहा गुजराती में पढ़ सकता है। हमें इन सब का एहतराम है। क्या वो उर्दू का नाम नहीं ले सकते थे? क्योंकि उर्दू भी हमारी हिंदुस्तान की जुबान है कि नहीं है? यहीं पली यहीं बनी है। तो मैं इस प्रोग्राम की वसातत से चाहूँगा, एंकर्स जो भी हों, उन्हें उर्दू को कभी फरामोश नहीं करना चाहिए। ये हिंदुस्तानी जुबान है, हम सब की जुबान है, हिंदुओं की जुबान है, अव्वल बाद में हमारी है। लेकिन आज इसको, जैसे आपने कहा है कि मुसलमान का नाम दे बैठे हैं, इन चीज़ों से एहतियात करना ज़रूरी है और सारी ज़ुबानें हमें एक दूसरे के एहतराम को लेके आगे बढ़ना है। जी, ऐसा है कि अभी कुछ अरसे से या कुछ सालों से कह लीजिए, कुछ सालों से कुछ ऐसा ही चल रहा है कि कुछ मखसूस नामों को नहीं लिया जाता है, जानबूझकर कुछ नाम छोड़ दिए जाते हैं। ठीक है, चाहे वो कोई भी मामला हो, सियासी सतह पे आप लोग जानते हैं, इशारा मेरा काफी होगा कि वो जानबूझकर कुछ नाम जो है गिनवाए नहीं जाते हैं, उसको ऐसे ही छोड़ दिए जाते हैं। तो देखिए, क्या है ना कि आपने दूब देखा है, घास दूब या घास जो होती है, उसको जितना दबाइएगा ना उतना ही वो उभरती है। दरियाओं पे जो बंद बांधे जाते हैं, जब बंद बंधने लगता है तो दरियाओं का पानी उबलना शुरू होता है। हमारी ये जबान जो है ना, बड़ी ही मतलब क्या बोले, बहुत ही जानदार जबान है और बहुत ही सब्र आसमां से बराही से गुजरी है। तो इंशाअल्लाह ताला इस तरह की नापाक कोशिशें जो है वो जरूर ये बेकार होंगी या नाकाम होंगी। लेकिन ये है कि हुकूमत, या हम जमहूरी मुल्क में रहते हैं, जमहूरियत का ये तकाजा है जो 3 लैंग्वेज फार्मूला है। 3 लैंग्वेज फार्मूला ऐसा है कि जो जहाँ जिस स्टेट में है वहाँ उसकी वो मादरी जबान अपना पढ़ सकता है, वहाँ का रीजनल लैंग्वेज पढ़ सकता है और हिंदी पढ़ेगा और अंग्रेजी भी पढ़ सकता है। तो इस तरह की बहुत सारी चीजें हैं जो हमारे अकाबरीन ने बहुत सारे कवानीन बनाए हैं, जो लॉज बनाए हैं, जो तालीमी जो मिशन रहा है बहुत सारा, तो उसमें कोठारी कमीशन और बहुत सारी चीजें ऐसी हैं, तो उसमें तमाम चीजें, जबानों को ये मानवियत, ये अहमियत दी गई है। फिर आप और हम कौन होते हैं उनसे उनकी शनाख्त छीनने वाले?
لیکن کچھ لوگ ہیں جو زبردستی کر لگے ہوئے ہیں کہ نہیں اس سے اس کی شناخت چھین لی جائے. تو بڑی ہی جیدار ہے, یہ زبان مرنے والی نہیں ہے. یہ ہے کہ وہ لوگ شعوری طور پر نقصان پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں, کیونکہ جہاں ایک طرف یہ کوششیں ہو رہی ہیں کہ ہماری مادری زبان جو اپنی مادری زبان ہے اسے روزگار کو جوڑا جائے اور دیگر چیزوں کو جوڑا جائے, وہاں شعوری طور پر اس سے اس کو الگ کر دینا کہ ہاں ہم اپنی مادری زبان میں بچوں کو تعلیم نہیں دے سکتے, تو یہ تو ایک طرح سے ظلم ہے. اگر کسی سے اس کی زبان چھین لی جاتی ہے تو اس کی تو شناختی ختم ہو جاتی ہے. کسی سے اس کی کسی بھی قوم سے اس کی زبان چھین لیجیے, اس کی تمام تر روایتیں ختم ہو جائیں گی, اس کا وجود مٹ جائے گا. ایک ہندی میں ایک یہ ہے, مجھے یاد آ رہا ہے, میں نے اپنے ایک ہندی پروفیسر بھائی ہیں ہمارے پروفیسر مہندر, تو ان سے میں نے سنا تھا, ایک واقعہ سنا تھا کہ ایک بار ایسا ہوا کہ جو دیوتا تھے انہیں ڈر پیدا ہو گیا کہ یہ لوگ جو ہے یہ بڑھتے 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 اوپر تک جا رہے ہیں, یہ پیرامڈ بنا رہے تھے, یہ بنا رہے تھے, ٹھیک ہے. تو وہ پریشان تھے سارے دیوتا کہ کیا کریں, یہ پیرامڈ کو کیسے ختم کریں. تو وہ لوگ ادھر گئے, لاسٹ میں وہ گئے سرسوتی جی کے پاس, جو علم کی دیوی کہلاتی ہے ہندوؤں کے یہاں, کہ بھائی یہ پیرامڈ بن کر یہ انسان تو ہم تک پہنچ رہا ہے اور یہ ایک دن ہمارے اوپر تک ہم پر قبضہ کر لے گا. انسانوں سے بڑے ڈرتے تھے وہ لوگ, اسور یا جو دیوتا وغیرہ تھے, ٹھیک ہے. تو وہ انہوں نے کہا کہ دیکھیے ہم کچھ کر تو نہیں سکتے ہیں لیکن ہم ان کی زبان تبدیل کر سکتے ہیں. انہوں نے اس کی زبان تبدیل کر دی اور سارا پیرامڈ جو ہے بالکل بیٹھ گیا, کیونکہ سب ایک دوسرے کی زبان سے ناواقف تھے اور ایک دوسرے کے جو انفارمیشن سے ان تک منتقل نہیں ہو رہی تھی, تو پورا پیرامڈ بیٹھ گیا. یہاں پر کہنے میں یہ چاہتی ہوں کہ اگر کسی بھی قوم سے اس کی زبان چھین لی جائے تو اس کی شناخت ختم ہو جائے گی. وہ زبان ہی نہیں رہے گی تو کس طرح سے اپنا ما فی الضمیر بیان کر پائے گا, کس طرح سے اپنی باتیں دوسروں تک پہنچا پائے گا, اور یہ تمام چیزیں. اور پھر آپ زبان کی بات کرتے ہیں, آج کیا فلمیں نہیں ہیں, فلموں میں کون سی زبان لکھی جا رہی ہے؟ آپ کے جذبات کا جو لفظ ہے, جو خواہشات کا لفظ ہے, جو صلح کا لفظ ہے, جو معاہدہ کا لفظ ہے, اور ایسے بہت ساری چیزیں ہیں. دوستی ہے, دوست ہے, یہ کیا ہے؟ یہ فارسی ہے, یہ عربی ہے, یہ اردو ہے. یہ اردو ہے, پیور اردو ہے. آپ اردو کو کیسے چھین سکتے ہیں؟ کہاں سے نکالیے گا, کس طرح سے نکالیے گا؟ آپ روح جو ہے جسم سے اگر روح کو الگ کر لیجیے گا تو پھر بچے گا کیا؟ بھلے ہی نام تبدیل کر دیں, لیکن اردو کو کوئی ختم نہیں کر سکتا ہے. اردو تو گھٹیوں میں پڑی ہوئی ہے, اردو تو خون میں دوڑ رہی ہے, رگوں میں دوڑ رہی ہے. بالکل غالب نے کہا تھا نا کہ رگوں میں دوڑتے پھرنے کے ہم نہیں قائل, جو آنکھ سے ٹپکا تو پھر لہو کیا ہے. تو آنکھ سے ٹپک رہی ہے بھائی, ہماری زبان سے شہد بن کے ٹپک رہی ہے. ہمارے بنگالی دوست کہتے ہیں کہ زبان بھلے سمجھ میں نہ آتی ہو لیکن سننے میں بڑی پیاری لگتی ہے, بڑی شیریں زبان ہے. اچھا فلموں میں, ابھی کورٹ میں دیکھیے, کورٹ کی زبان آپ دیکھیے, کورٹ کچہری جائیے, اس میں کیا ہے, اس میں بہت ساری حاکم کا لفظ استعمال ہوتا ہے نا, پیشکار کا لفظ استعمال ہوتا ہے. یہ کہاں سے لائے آپ بھائی؟ یہ اردو ہے, اردو کو کیسے آپ مٹائیے گا؟ تو کہنا یہی ہے کہ ٹھیک ہے, یہ جو حکمراں ہے یا جو حکمراں طبقہ ہے, یا پچھلے کچھ سالوں سے, چند سالوں سے ہم یہ عدم مساوات کو جھیل رہے ہیں, ہر سطح پہ جھیل رہے ہیں. یہ ہم بات کر رہے تھے عورت اور مرد کی, لیکن عورت اور مرد نہیں, کالے گورے میں بھی ہے, اونچ نیچ بڑے چھوٹے میں بھی ہے, دھرم ذات میں بھی ہے, مطلب کہاں نہیں ہے, بڑی ذاتی چھوٹی ذاتی ہر جگہ ہے. ہم اس کو جھیل رہے ہیں, جھیلتے رہیں گے اور کوشش کریں گے ہم سارے ادیب مل کر کے اس کا جڑ سے خاتمہ کریں, اور انشاءاللہ خاتمہ کرتے رہیں گے. تو یہ تمام چیزیں ہیں اور ہم اس پر یہ وعدہ کرتے ہیں آپ سے, اور آپ سب سے بھی وعدہ لینا چاہتے ہیں کہ ہم اپنے گھروں میں. ایک اور واقعہ مجھے یاد آ رہا ہے, مجھے کہنے دیجیے کون سا ملک ہے, میں بھول گئی ہوں اس ملک کا نام, لیکن اس میں یہ ہے کہ ایک بار ایسے ہوا کہ قرآن پہ پابندی لگ گئی کہ وہاں پہ قرآن جو ہے کوئی پڑھے گا نہیں, ٹھیک ہے. تو قرآن کا کوئی نسخہ وہاں پہ موجود نہیں تھا اس ملک میں, مجھے یاد نہیں آ رہا اس ملک کا نام, لیکن قرآن کا نسخہ موجود نہیں ہے. قرآن کو زندہ کیسے رکھا جائے؟ ظاہر سی بات ہے, زبانی. تو قرآن کو دلوں میں زندہ رکھا گیا. لوگوں نے اپنے بچوں کو حفظ کرانا شروع کیا اور قرآن جو ہے سینہ در سینہ منتقل ہوتا رہا. بعد میں جب مکمل آزادی ملی تو پھر قرآن کے نسخے بھی آ گئے. میں صرف اس کے ذریعے ایک چھوٹا سا پیغام دینا چاہتی ہوں کہ چاہے جتنی بھی پابندیاں لگ جائیں, ہم اپنے دلوں میں اردو کو زندہ رکھیں گے. ہم بھلے ہی سرکاری مراعات نہیں لیں گے, ہم سرکاری مراعات نہیں لیں گے, ہم انگریزی پڑھیں گے تاکہ نوکریاں حاصل کریں, روزگار حاصل کریں, ہم دیگر زبانیں پڑھیں گے تاکہ اپنے معاشی مسائل کو ٹھیک کریں, لیکن ہم اردو پڑھیں گے تاکہ اپنی تہذیب کو زندہ رکھیں, کیونکہ اردو ایک زبان کا نہیں, ایک تہذیب کا نام ہے, ایک تہذیب ہے اردو. اور اس تہذیب کو جس دن ہم چھوڑ دیں گے اس دن ہم کہیں کے نہیں رہیں گے, ہماری شناخت ختم ہو جائے گی. ہمارا دینی ذخیرہ بھی اردو میں موجود ہے, ہمارا تہذیبی ورثہ بھی اردو میں موجود ہے. تو اردو کو ہے تو تہذیب کو بچانا ہے, اگر تہذیب کو بچانا ہے تو اپنے دلوں میں اردو کو شامل رکھیے. یہ مت دیکھیے کہ اس سے معاشی مسائل کتنے حل ہوتے ہیں. میں ایک بات پہلے بھی کہہ رہی تھی کہ میرے گھر کے کچھ بچے ہندی میڈیم میں, کچھ انگریزی میڈیم میں, کچھ اردو میڈیم میں, لیکن ایک بات سب میں کامن ہے کہ وہ سارے کے سارے اردو پڑھتے ہیں.
किसी भी मीडियम में पढ़ रहे हैं, हमारे खुद अपने बच्चे भी कई अलग अलग मीडियम में है, लेकिन सब घर पे उर्दू पढ़ रहे हैं, अरबी पढ़ रहे हैं। तो ये क्या है, हम घरों में जब तक उर्दू की तरसील नहीं करेंगे, जब तक हमारी किताबें कौन पढ़ेगा भाई? हमारा जो विरसा है, हमारी जो तहजीबी विरसे है, हमारी जो जबान है, इतनी प्यारी और खूबसूरत जबान है, इसको कौन संभालेगा? हमें अपने बच्चों में नस्ल दर नस्ल इसको मुंतकिल करना होगा, तब जाकर हम उर्दू की हिफाजत कर पाएंगे। सिर्फ मुआशियत और ये सब कुछ नहीं होता है। तो बस उर्दू की तहजीब को बचा के रखिए मेरे भाई, और तहरीक बकाए उर्दू के जरिए मैं तमाम नाजरीन को और तमाम दोस्तों को जितनी मोहब्बतें मेरी झोली में आ जाएं, मैं सबको बस एक ही पैगाम देना चाहती हूँ। तो उर्दू को अपने सीनों में जिंदा रखिए, उर्दू को मुंतकिल कीजिए, उर्दू को अपने बच्चों में जिंदा रखिए। ये तमाम चीज अगर हम कर पाएं तो हम अपनी जबान को भी जिंदा रखेंगे, अपनी तहजीबी विरसा को भी जिंदा रखेंगे। भाई मेरे और कोई सवाल है तो पूछिए या बोलिए, बातें अच्छी लग रही है। नहीं, सवाल बहुत हो चुके हैं, हमारी गुफ्तगू भी तवील हो चुकी है। मोहम्मद यूसुफ गिलकार साहब हमारे कश्मीर से थे, वो बता रहे थे कि हमारा चाहे वो खसरा, गर्दावरी और पुलिस रोजनामचे वाकयात, ये तमाम तर चीज़ें जो हैं आहिस्ता आहिस्ता जो हैं इनमें कमी आती जा रही है। जाहिर सी बात है उसके जिम्मेदार हम भी हैं और सरकार भी है। सारे का सारा दोष हम किसी एक पे नहीं दे सकते। बहरहाल आपने बहुत ही खूबसूरत गुफ्तगू की, वक्त कैसे निकलता जा रहा है वो खुद भी मुझे पता नहीं है। बहुत से नाजरीन इस बीच में जुड़ते गए, लेकिन मैं आपके उस उमड़ते हुए एहसासात और जज्बात को रोकना नहीं चाहता था, क्योंकि ये बड़े कीमती जुमले थे हमारे लिए। इसलिए मैं यही कहूँगा कि आप सलामत रहें, ज़िंदा रहें और इसी तरह के फूल बरसाते रहें। आपके बहुत सारे नाजरीन जो हैं फ़ैन हैं, बहुत से लोगों ने आपसे जुड़ने का वादा लिया है, और ख़ुद तहरीक बकाए उर्दू इस वादे पे आपको छोड़ रही है कि आइंदा फिर किसी मौजू पे आपको दावत दें, तो ज़रूर कबूल कीजिएगा। और मैं अपने नाजरीन को सुनाता जाऊँ, आपकी नज़र ये शेयर कर रहा हूँ कि किसी को हो ना सका उसके कद का अंदाज़ा, किसी को हो ना सका उसके कद का अंदाज़ा, वो आसमां था मगर सर झुकाए चलता था। आपने जिस सलीके से गुफ्तगू शुरू की और जिस मयार पे आपने छोड़ी है, ये मुझे बहुत अच्छा लगा, और आपकी ये सौगातें हम अपने सीनों में रखेंगे ज़रूर। और मैं अपने नाजरीन से, अपने तमाम तर सामईन से, बिलखसूस जो हमारे कंट्रोल रूम में बैठी हुई इस वक्त कल्पना मिश्रा जी हैं, उनसे और बिलखसूस आपसे हिना साहिबा इजाज़त चाहूँगा आज के प्रोग्राम को ख़त्म करने की। कल हम फिर इंशाल्लाह एक नए मेहमान के साथ आपके रूबरू होंगे 5 बजे। जब तक के लिए दीजिए मुझे और हिना साहिबा को इजाज़त। शुक्रिया। नवाज़िश। एक बात मैं कहना चाहूँगा, आपके बच्चों को हमारी जो एंकर हैं प्रतिमा सिन्हा, वो थिएटर से जुड़ी हैं, तो मैं चाहूँगा कि आपको मैं उनका नंबर दूंगा, आप उनसे ज़रूर जुड़ें। हाँ, वो बहुत अच्छा थिएटर करती हैं, सेतु नाम से वो उनकी तंजीम है, तो बच्चों को ज़रूर हौसला अफजाई वहाँ मिलेगी। जी ज़रूर ज़रूर। बहुत बात से मैं चाहूँगा आप। जी जी ज़रूर। शुक्रिया नाजरीन, शुक्रिया दोस्तों, शुक्रिया हमारे कंट्रोल रूम में बैठी हुई कल्पना मिश्रा जी। बेशक वो बीमार हैं, लेकिन हमारे पूरे प्रोग्राम के साथ बनी रहती हैं, और मुझे बाद में पता चला कि हर मैसेज को क्लिक करना पड़ता है उनको। वो इस वक्त बेड रेस्ट पे हैं, लेकिन हमारे साथ बनी रहती हैं। उनका तहे दिल से शुक्रिया। नवाज़िश। अल्लाह हाफ़िज़।